نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ المولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری و حشمتی سگے دربار رضا فقیر محمد عرفات رضا خان قادری حشمتی، میں نے تنظیم میں اپنے گروپ میں فیضان مفتی اعظم میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت جلدی ان باسمتیوں کی تمام بکواسات کا مکمل جواب آئے گا۔ الحمدللہ فقیر اپنے وعدے پہ اٹل ہے اور اس جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام عوام اہل سنت کو اللہ و رسول کا واسطہ دے کے یہ کہتا ہوں کہ اس آڈیو کو مکمل سماعت کرے، بھلے یہ کتنی بھی لمبی ہو لیکن اس کو مکمل سماعت کریں۔ دیکھیے میرا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ ایک واقعہ ہے مرزا غالب اور حضرت شیخ ابراہیم ذوق کا۔ مرزا غالب جس کو بہت لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا شاعر رہا ہے، تو اور جو شیخ ابراہیم ذوق ہیں وہ حضرت بہادر شاہ ظفر کے استاذ ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ مرزا غالب ایسے ہی کسی چائے کی کہہ لیجئے ٹپری پہ، جو ہم لوگ آج کل کی بھاشا میں کہتے ہیں، تو ایسے ہی کہیں روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو شیخ ابراہیم ذوق پالکی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے، تو مرزا غالب نے طنز کے لیے، تنقید کے لیے شعر کا ایک مصرع پڑھا، اور وہ شعر کا ایک مصرع کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ تو یہ بات پورے دربار میں پھیل گئی۔ جب اگلا مشاعرہ ہوا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میرے استاد شیخ ابراہیم ذوق کے اوپر کچھ شاعر تنقید کستے ہیں، طعنے کستے ہیں۔ تو بات اٹھی کہ مرزا غالب نے یہ کہا ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ تو مرزا غالب نے اس کے جواب میں کہا کہ جی ہاں میں نے یہ کہا ہے، لیکن یہ میری نئی غزل کے مقطع کا مصرع اولیٰ ہے۔ تو شیخ ابراہیم ذوق نے کہا کہ اگر یہ آپ کی نئی غزل کے مقطع کا مصرع اولیٰ ہے تو مکمل مقطع بھی لکھ ہی دیا ہوگا، تو مکمل مقطع سنا دیجئے۔ تو مرزا غالب نے کہا کہ مکمل مقطع یہ ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اصل میں یہ مقطع نہیں تھا، لیکن اس کو جب اپنے اوپر بن کے آئی تو اس نے جو شیخ ابراہیم ذوق کے اوپر بات کی تھی تنقید کرنے کے لیے، اپنے اوپر لے لی۔ تو کہا کہ جب مقطع لکھ دیا ہے تو پوری غزل بھی لکھ دی ہوگی، تو پوری غزل سنا دیجئے۔ تو پھر مرزا غالب نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک غزل بنا دی، لوگوں نے بہت سنی بھی ہوگی، یہ بہت مشہور غزل ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو اس میں ایک شعر ہے، اس غزل میں ایک شعر ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ تو میرا معاملہ یہی ہے کہ بار بار ویڈیو اور آڈیوگرافی کرنے کے اللہ ہم نہیں قائل، جو ایک ہی بار میں منہ بند نہ کروا دے تو پھر وہ جواب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہی بار جواب دوں گا اور انشاءاللہ عز و جل یہ کافی ہوگا تمہارے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنابل اور ادریس جتنے ہیں، سنابل، ادریس اور شمائل، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ان کی متی ماری گئی ہے۔ سب سے پہلے
میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لوگ پہلے کیسے تھے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے ان لوگوں کی بولی کیسی تھی۔ جناب ادریس صاحب کو ذرا سنیے کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے وہ کیسے تھے۔ کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، ایمان بچاؤ دنیا دو روزہ ہے، کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حضرت تاج الشریعہ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی میں نے کل بھی بیان کیا تھا، گلشن بغداد مڑلئی کلاں ہزاری باغ حضرت تشریف لے گئے، اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی آئی تھی تب بھی ایسا مجمع تھا نہیں۔ اور اس کے بعد ایک پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور بھیڑ کو ہٹایا، کہا مجھے حضرت تک پہنچا دو۔ لوگوں نے بمشکل تمام کوشش کر کے تاج الشریعہ تک پہنچایا تو وہ قدموں پہ گر گیا۔ حضرت کہا کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ، کیا بات؟ کہا حضور جلدی سے کلمہ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا پڑھ لیجو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مدرسہ گلشن بغداد ملئی کنا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ پنڈت نے کہا جب ہندوستان کے آقا کے امتی کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے حسن کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ لہذا جو تاج الشریعہ کا فرمان وہ اس لیے کہ الحمدللہ وہ سچے جانشین ہے اعلی حضرت سرکار کے، الحمدللہ وہ سچے الحمدللہ علم بردار ہیں مسلک اعلی حضرت کے، ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہرے طوطوں سے بھی بچائے اور سفید طوطوں سے بھی بچائے، بس بریلی والے آقا کا وفادار بنائے۔ سنا آپ نے جناب ادریس رضا صاحب کی 8 سال پہلے کی تقریر کہ جس میں وہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں اور حضور تاج الشریعہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ 8 سال پہلے کی تقریر ہے اور آج کا حال یہ ہو گیا کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جس مسجد میں لے لیا جائے، ان کے نام سے جو مسجد میں جس مسجد میں جلسہ ہو تو کوئی امام اگر اعلان کر دے تو اس امام سے کھڑے کر کے توبہ کروائی جاتی ہے باقاعدہ۔ یہ حال ہو گیا۔ اور یہ نہ صرف ادریس رضا صاحب کا، آپ جناب سنابل رضا صاحب کی بھی 8 سال پہلے کی تقریر سنیں۔ چلاؤ جی وہ ویڈیو چلاؤ۔ آج کے زمانے میں جو تاج الشریعہ کے فتوے کی بغاوت کرتا ہے میں اس کو بریلی کا، مسلک رضا کا اور بزرگوں کا باغی مانتا ہوں، چاہے وہ کتنا بھی لبادہ پہنے ہو رضویت کا، وہ جبہ پہنے ہو عصمتیت کا، وہ کتنا بھی اپنے کو نوری کہے، کتنا بھی اپنے کو بڑا مفتی کہے، جو تاج الشریعہ کے فتوے کے خلاف لوگ کر رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا بریلی شریف اعلیٰ حضرت نے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل تقریر فہم کے لیے تمہارے بمبئی میں کرائم برانچ ہوتی ہے، دلی میں CBI ہے، یہ ڈپارٹ اعلیٰ حضرت نے پیلی بھیت کو دے دیا ہے۔ تو ان مفتیوں سے کہنا ہوش میں آ جاؤ، اوقات میں آ جاؤ، ورنہ جبے اتار کے سب کو ننگا کر دوں گا کون کتنا مفتی ہے اور کون کتنا علم والا ہے۔ تو یہ تھے جناب سنابل رضا صاحب آج سے تقریباً 8 سال پہلے۔ خود کہتے ہیں کہ جو حضور تاج الشریعہ کے فرمان و فتوے کی مخالفت کرے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے کہ رضویت کا لبادہ اوڑھے ہو، کتنا بھی حشمتیت کا جبہ پہنے ہو، وہ سچا نہیں ہے۔ تو سنابل صاحب آپ کب اتار رہے ہیں اپنے نام نہاد حشمتیت کا جبہ؟ کب اترے گا آپ کے بدن سے؟ اور خود کہتے ہیں کہ جتنے یہ مفتی گھوم رہے ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے مخالفت کر رہے ہیں تو ان کو میں ترنت ننگا کر دوں گا، بتا دوں گا کون کتنے علم والا ہے۔ کب ہو رہے ہیں ننگے جناب سنابل صاحب؟ کب ننگا کرنے آئے ہم آپ کو بتائیے؟ اور ابھی تو میں اس
موضوع پہ ابھی ایسا کیوں تبدیلی آیا ہے ان لوگوں میں 8 سال کے اندر میں، کہ یہ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ حضور تاج الشریعہ جن کو اتنی محبت تھی پہلے، وہ اتنے زیادہ بغض میں برباد ہو گئے. یہ تو میں انشاءاللہ پورا ایک دم مکمل بتاؤں گا، لیکن ابھی اس مسئلے کے اوپر مجھے ایک بہت ضروری وضاحت کرنی ہے. پہلے آپ سنابل رضا صاحب کی ابھی کی ویڈیو ایک دیکھیں کہ جس میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں. لگاؤ. دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تمہارے امیر اتنے بنائے، تمہیں برداشت نہیں، ہمارا تو ایک امیر سب کو ٹھوکے ہے. ایک امیر سب پہ بھاری، شیر ہندوستان سب پہ بھاری. امیر ہو تو ایسا، امیر ہو تو ایسا، قادری جام وہ پلائے، باتی جام وہ پلائے، صابری جام وہ پلائے، اور غریب نواز کا تو ایسا دلارا ہے، جاؤ مجھ سے وظیفہ پوچھو، پڑھ کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں عطائے خواجہ پیا ہے شیر ہندوستان. بات یہ میں کعبہ شریف میں کہہ سکتا ہوں قسم کھا کے، محمد رسول اللہ. نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے ادریس ملت. تو یہ تھے نام نہاد جلالی بابا سنابل صاحب، جو ایک 2x2 یا 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے جاہل مریدین کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے ادریس ملت. پہلی بات تو ادریس ملت نام ہے ہی نہیں، ادریس ملت لقب ہے. ٹھیک ہے، ادریس رضا نام ہے. ادریس ملت کا کیا معنی ہے؟ ادریس ملت تو ایک لقب ہے، ادریس ملت نام نہیں ہے. کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ادریس رضا ہے، لیکن چلو لقب کو نام کہہ دیا. چلیں ان سے اتنی میں جو ہے کہ گہرائی والی بات میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کریں گے. خیر، مجھے جو اصل موضوع پہ بولنا ہے وہ سنیں. اس نے کہا کہ نبی پاک کا معجزہ ہے ادریس رضا جو ہیں وہ نبی پاک کے معجزہ ہیں. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا معجزے کی شان یہی ہے کہ جس کو وہ 8 سال پہلے صحیح کہے، پھر 8 سال بعد اسی کو غلط کہنے لگے؟ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو معجزۂ مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا، ہم اعلیٰ حضرت کو معجزۂ مصطفیٰ کہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہیں بھی. تو اعلیٰ حضرت نے ایک بچپنے کے عالم سے لے کر کے جس کی مخالفت کی، آخر دم تک اس کی مخالفت کی. مجھے بتائیے کہ جو معجزۂ مصطفیٰ ہوگا، کیا وہ ولی نہیں ہوگا؟ کیا وہ اہل نظر نہیں ہوگا؟ کیا اپنی نظر سے وہ ادریس رضا صاحب یہ نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اگرچہ وہ معجزۂ مصطفیٰ ہیں ان کے بقول، تو وہ ولی بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں. تو ان کو تو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا اپنے نظر کا استعمال کرتے ہوئے کہ 8 سال بعد یا اتنے سال بعد جا کے جو ہے کہ حضور تاج الشریعہ غلط راستے پہ آ جائیں گے ان کے بقول معاذ اللہ. تو ان کے بارے میں یہ سب ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا جو 8 سال پہلے اتنی بڑائی بیان کر رہے تھے. تو اہل نظر تو ہیں ہی. معجزۂ مصطفیٰ جو ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ تو اہل نظر ہوگا ہی نا. ارے معجزۂ مصطفیٰ جو ہوگا وہ اہل نظر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو معجزۂ مصطفیٰ یہ کیسا معجزۂ مصطفیٰ ہے کہ جس کے پاس وہ نظر بھی نہیں ہے کہ جو نظر سے وہ دیکھ لے کہ 8 سال یا جتنے بھی سال بعد ان کے کیا معاملات ہوں گے تو میں ان کی اتنی تعریف نہ کروں؟ یہ کیسا معجزہ ہے؟ اس بات کا سنابل صاحب جواب دے دیں کہ یہ کیسا معجزہ ہے کہ جو اتنے نظر بھی نہیں رکھتا، اتنا بھی اہل نظر نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے کہ حضور تاج الشریعہ آگے چل کے کیسے ہو جائیں گی ان کے بقول. اب مین موضوع پہ کہ یہ ہوا کیوں، یہ اتنی تبدیلی آئی کیوں؟ دیکھیں یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، لیکن الحمدللہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات معلوم ہے. اصل میں ادریس رضا صاحب حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رشتہ چاہتے تھے. حضور تاج الشریعہ کی بیٹی اور شمائل صاحب کا نکاح چاہتے تھے. لیکن یہ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل معجزۂ مصطفیٰ اور اہل نظر کیا ہوتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے 8 سال پہلے کی جب ان کے معاملات سب درست تھے، سب صحیح تھے، اس وقت بھی حضور تاج الشریعہ نے نکاح سے انکار کر دیا کہ میں نکاح نہیں کرواؤں گا اپنی بیٹی کا. جبکہ
خاندان بھی ایک تو نہیں کہیں گے، لیکن خاندان ذات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دونوں پٹھان، ٹھیک ہے، مسلمان سنی صحیح العقیدہ، خانقاہیں بڑی بڑی ہیں، اعلیٰ حضرت نے حضور دادا حضور شیر بشائر سنت کو اپنا روحانی فرزند قرار دیا اور اتنے اچھے تعلقات اس سمے، لیکن پھر بھی حضور تاج الشریعہ کی یہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کے بگڑیں گے، اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے نکاح نہیں کرایا اپنی بیٹی کا۔ یہ ہوتے ہیں اہل نظر، اور یہ اصل اہل نظر ہیں۔ ان کے اہل نظر اور معجزۂ مصطفیٰ ان کے بقول ادریس رضا صاحب یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ ان کے بقول آگے چل کے کیسے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اہل نظر ہیں حضور تاج الشریعہ، جنہوں نے دیکھ لیا کہ آگے چل کے بگڑیں گے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور بیٹی کا ہاتھ حضور تاج الشریعہ نے نہیں دیا تو کس نے دیا؟ منانی میاں نے دیا۔ یہ بھی سن لیجئے، بہت نئی بات سن رہے ہوں گے، آج جھٹکا لگے گا سب کو، لیکن منانی میاں کی بیٹی شمائل صاحب کے نکاح میں ہے، اور وہ شمائل صاحب کا بیٹا جو ہے نا وہ منانی میاں کا نواسہ ہے۔ منانی میاں نے یہ دیا، نکاح کروایا اپنی بیٹی کا، جس سے وہ خود اہل نظر ثابت ہونے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ تھی منانی میاں کی بھی اصلیت اس میں ظاہر ہو گئی کہ منانی میاں نے جو دعوت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا اور جو نام نہاد اچھے لوگوں کو، جن کو یہ اچھے کہتے ہیں اور جن کو یہ بہت جو ہے کہ غازی ملت کہتے ہیں، ان کو بلایا عرس رضوی میں، سب جتنی خرافات انہوں نے کی، تو یہ سب کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ خود اہل نظر ہیں ہی نہیں۔ اگر ہوتے تو نکاح نہ کرواتے اپنی بیٹی کا، لیکن انہوں نے ہاتھ دیا نکاح کے لیے، اور یہی منانی میاں اور یہی ادریس رضا صاحب ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، منانی میاں دلی میں گئے تھے جلسے میں، وہاں پہ وہابیوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے منانی میاں، اور جب وہاں سے شریک ہو کر کے اس کے بعد ادریس رضا صاحب نے عرس حشمتی کے موقع پہ پیلی بھیت شریف بلایا تھا، اور پیلی بھیت شریف جب یہ گئے تھے تو عبد المصطفیٰ حشمتی رودولوی صاحب کو یہ بات پتہ تھی، تو انہوں نے منانی میاں کے سامنے یہ بات پوچھی کہ وہابیوں کے ساتھ شریک ہونا کیسا ہے۔ پہلی بار پوچھی تو جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا تب بھی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ پوچھنے کے بعد ادریس رضا صاحب بولتے ہیں ان سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ خود دلی میں وہابیوں کے ساتھ شریک ہو کے آئے ہیں۔ تو عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شریک ہو کے آئے ہیں، اور جب شریک ہو کے آئے ہیں تو بتائیں کہ کیسا ہے وہابیوں کے ساتھ شریک ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی میں سچی بات تو یہی ہے کہ وہابیوں کے ساتھ شریک ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب صحیح نہیں ہے تو کیسے یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو پھر ادریس رضا صاحب نے عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کو شاباشی دی اور کہا کہ آپ کے ان یہ کلمات کہنے سے ہی انہیں توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ یہ حال ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے اپنی بیٹی نہیں دی، اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروایا ان کے بیٹے سے۔ اسی دن سے ان کو جلن مچ گئی، اور اسی دن سے ان کو پیٹ میں درد اٹھ گیا، اور یہ اسی چیز کا کوڑ ہے جو آج ان کی زبانوں سے پھوٹ رہا ہے۔ یہ اسی دن کا درد ہے، اسی دن کا، صرف اور صرف اسی دن کا درد ہے یہ، کہ حضور تاج الشریعہ نے نکاح نہیں کروایا، تو اسی دن سے ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ بس اب کوئی بھی غلطی، بس غلطی تو نہیں، جو ان کے نظر میں غلطیاں ہیں ان کا تو میں جواب آگے پورا انشاءاللہ دے دیتا ہوں، لیکن بس ان کو یہ تھا کہ بس کیسے کچھ پکڑائے اور بس ہم ان کی بغاوت کریں، بس جو نکاح نہیں کروایا یہ اس کا کوڑ ہے۔ یہ آج سن لیجئے میرے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح نہ کروانے کا کوڑ ہے، سب سے پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ کہ اب جو بات ہوئی نا، سب سے پہلا جو مسئلہ اٹھا، جو سب سے پہلا مسئلہ غالباً جو اٹھا، میں ایک ایک کر کے سب کا جواب دیتے جاتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا سجدہ تحیت کے متعلق، سجدہ تعظیمی کے متعلق، یعنی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو کیسا ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے، جو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی یہی لکھا اور سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے۔ تو ان سے پھر سوال ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جائز کہا ہے، سجدہ تعظیمی کو۔ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ ان سے خطأً ایسا ہو گیا، اور وہ خطا کون سی تھی؟ وہ خطائی اجتہادی حضور تاج الشریعہ فرما رہے تھے، جو کہ مجتہد کی خطا ہوتی ہے، جس میں خطا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، جو کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے سنی ہوگی۔ خود صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی سے جب انہوں نے جنگ کی تو اس وقت وہ خطۂ اجتہادی پر تھے۔ خطۂ اجتہادی کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے، وہ مجتہد کی خطا ہوتی ہے کہ جو کرنے پہ اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جو اس خطا کے اپوزٹ میں کھڑا ہوتا ہے، جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے، حق اجتہادی پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے 2 نیکی ملتی ہے، جو خطۂ اجتہادی پہ کھڑا ہوتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو یہ کوئی جو ہے کہ گستاخی والی بات نہیں تھی۔ اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ تعظیمی کو حرام اس وجہ سے کہا کہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ مسئلہ نمبر 151 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر کو سجدہ بلا شبہ حرام ہے، پھر اگر بوجہ عبادت ہو تو یقیناً اجماعاً کفر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت میں نے پڑھی ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 22 مسئلہ نمبر 151 کی، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت خود نبی مکرم حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدے کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یہ حدیث آپ کو کہاں مل جائے گی؟ تو جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 1159 ہے۔ ترمذی شریف اٹھائیے گا حدیث کی کتاب اور حدیث نمبر 1159 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو دیتا کہ وہ شوہر کو کرے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، جبکہ پہلے کی امتوں میں جائز تھا کہ جیسے جب حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا لیکن اس وقت جائز تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے۔ تو ان بنا پہ حضور تاج الشریعہ نے یہ بات کہی جو کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب اس بات کو لے کے یہ بس میں بتایا نا کہ ان کو ایک یہ وہ ڈھونڈ رہے تھے چنگاری کہ بس کچھ ہو اور بس یہ بات آ گئی تو بس انہوں نے یہ پھڑپڑانے لگے کہ حضور تاج الشریعہ نے محبوب الہی کی گستاخی کی ہے۔ ارے بھائی وہاں پہ تو خطۂ اجتہادی کا حکم لگا رہے ہیں حضور تاج الشریعہ، تو خطۂ اجتہادی کب سے گستاخی ہونے لگی؟ تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خطۂ اجتہادی تو مجتہد کی خطا ہے جس کے اوپر اسے 1 نیکی ملتی ہے، اور تم لوگ پھڑپڑانے لگے کہ گستاخی کر دی۔ ارے جب اتنے سمے سے آج کتنے سمے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی کہ حضرت امیر معاویہ نے جو مولا علی سے جنگ کی اس وقت وہ خطۂ اجتہادی پر تھے، تو جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطۂ اجتہادی مان سکتے ہیں تو ایک ولی کے لیے کیوں خطۂ اجتہادی ماننے میں اتنا جو ہے کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ اب خطۂ اجتہادی کیا ہے اب یہ سمجھ لیجئے۔ 4 مسلک ہیں: حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ ہم ہیں حنفی الحمدللہ۔ ہم حضرت نعمان ابن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں فقہ میں، اور باقی لوگ بھی باقی الگ الگ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب نماز کو شروع کرنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ان 4 مسلکوں میں 200 مسائل کے اوپر اختلاف ہے۔ اب جو جس مسئلے کے اوپر بھی اختلاف کرے کوئی ایک نہ ایک ہی حق پہ ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں ہر ایک بات صحیح ہو، کوئی ایک مسئلے میں ایک حق پہ ہوگا، اور جو جس مسئلے میں ایک حق پہ ہوگا تو باقی خطا پہ ہوں گے، اور یہ بھی خطۂ اجتہادی ہے، یہاں پہ یہ مجتہد کی خطا ہے۔ تو جو 3 باقی مسلک والے جو خطۂ اجتہادی پہ ہیں انہیں 1 نیکی ملے گی، اور جن نے صحیح مسئلہ بتایا جو صحیح ہے اسے 2 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ تو خطۂ اجتہادی کا تو کوئی گستاخی کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔
لیکن بس بغض و جلن و حسد میں حضور تاج الشریعہ سے بس کیسے بھی کر کے بغاوت کرنی ہے تو بس اس کو گھسیٹ دیا، جبکہ خطائی اجتہادی کا تو کوئی گستاخی سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے لیے خطائی اجتہادی کا امکان رکھ سکتے ہیں اور ان کو مان سکتے ہیں کہ انہوں نے خطائی اجتہادی کی ہے، تو پھر ایک ولی کامل، جبکہ صحابی کا رتبہ تو یہ ہے اللہ اکبر کہ صحابی کے مرتبے تک بڑے سے بڑا چھوڑیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی ہوں، اور صرف وہ صحابی کہ جس نے حضور پاک کو صرف پشت پاک کی جانب سے دیکھا ہو، یعنی پیچھے کی جانب سے دیکھا ہو، چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، وہ صحابی رسول بھی ہوں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا رتبہ تو اتنا افضل ہے، تو جب ایک صحابی کے لیے خطائی اجتہادی مان سکتے ہیں تو ایک ولی کے لیے ماننے میں کیا دقت ہو گئی؟ اور کچھ لوگ اب اس میں کہیں گے کہ چلو ولی کے لیے مان سکتے ہیں، تم بھی حضور تاج الشریعہ کے لیے مان سکتے ہو، تو ہاں ہم مان سکتے ہیں، حضور تاج الشریعہ خطائی اجتہادی پہ ہوں، ہم یہ بھی مان سکتے ہیں، لیکن للہ اس میں بات یہ ہے کہ خود اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا، اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو حرام لکھا سجدہ تعظیمی کو، اور سب کو چھوڑو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں حرام ہے۔ تو اس مسئلے پہ اسی وجہ سے ہم حضور تاج الشریعہ کو حق پہ مانتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں پتہ نہیں کون فرید الحسن چشتی وغیرہ کتنے لوگ آ گئے، اور کتنے لوگ اس میں جو ہے کہ انگلی کرنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ نے گستاخی کچھ نہیں کی، بس یہ لوگ اور کھود رہے تھے کہ بس ہمیں کیسے بھی کر کے ملے اور ہم ان سے بغاوت کریں، کیونکہ شادی نہ کروانے کا تو درد تھا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی کروانے کا درد تھا۔ اب ایک دوسری ویڈیو سنیں آپ، اور پھر اب اس کا جواب سنیں، چلاؤ۔ ارے جلالی تو علی والا ہوتا ہے، علی کے گھرانے کی توہین کرنے والا جلالی نہیں ہو سکتا، حرامی ہو۔ ہاں، تو یہ جلالی بابا کا اپنے آڈیو سنی، اور جلالی تو علی والا ہوتا ہے، صرف اپنے ہی آپ کو یہ علی والا سمجھتے ہیں، اور بہت بڑھ کے جلالی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہاں، اور کل جلال اور کل جتنا غصہ اور گرمی ہے نا، وہ جس دن وہ بس اترے گی، وہ بس پتہ چل جائے گی اترے گی، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی اترے گی۔ خیر، تو یہ مسئلہ جو ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا، یہ جو مسئلہ یہ اٹھا رہا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک مسئلے کے اوپر نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، وہ خطا پر تھیں ایک مسئلے پہ۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے باغ فدق کا جو حصہ، اپنے باغ فدق کا جو باغ تھا، وہ جب مانگنے گئی تو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی پاک کی جو حکم ہے، کا جو اعلان ہے، وہ یہی ہے کہ انبیاء کی وراثت صدقہ ہوتی ہے، وہ کسی کا اپنا مال نہیں ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں کیا جاتا ہے کسی میں۔ تو اسی لیے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے باغ فدق نہیں دیا۔ تو اس مسئلے پہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رافضیوں اور تفضیلیوں کا رد کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خطائے اجتہادی پر تھیں، وہ خطا پر تھیں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ مانگا باغ فدق۔ اب اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی گستاخی کی۔ ایک تو پہلے تو یہ اپنا یہ موقف بتا دیں کہ یہ کیا اہل سنت والجماعت کے اس موقف پہ قائم ہے کہ نہیں کہ غیر ملائکہ و غیر انبیاء سے بھی خطا ہو سکتی ہے، انبیاء و ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ بتا دیں کہ اس موقف پہ یہ قائم ہے کہ نہیں۔ اور اگرچہ قائم ہے تو پھر اتنا خطائے اجتہادی جب وہ کہہ رہا ہے بندہ، تو پھر خطائے اجتہادی میں پہلے ہی بتا دیا کوئی گستاخی نہیں ہوتی، تو سن کے مرچی کیوں لگی؟ اور اس میں مسئلہ آپ دیکھیں اگر تو آپ صحیح بخاری شریف جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 6727 کھول لیجئے گا، 6727۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو مال ہے ہمارے جانے کے بعد، ظاہری طور پہ دنیا سے ہمارے جانے کے بعد وہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا جو کچھ ہم نے بھی چھوڑا وہ سب صدقہ ہے۔
6727 نمبر حدیث سے پاک میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اور اسی کے ایک حدیث بعد 6729 نمبر حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے یہی ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا جو چھوڑا ہوا مال رہتا ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا ہے دنیاوی شکل میں، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب انہوں نے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باغ فدق نہیں دیا، تو اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اجتہادی پہ تو ہیں ہی ہیں، تو ان کو 2 نیکی ملی، اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطۂ اجتہادی پہ ہیں تو ان کو 1 نیکی ملی، لیکن یہ مجتہد کی خطا ہے، اس میں کوئی گستاخی والی بات ہی نہیں تھی۔ اب زبردستی کا بس انگلی کرنا ہے، بس سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی۔ ابھی یہ اتنے بڑے کم علم ہیں، اتنے بڑے پاجامہ ہیں، ان کو سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی، بس خالی انگلی کرنا ہے، اور ان کی جو روش ہے وہ تو تفضیلیوں کی طرف جا ہی رہی ہے دھیرے دھیرے کر کے، اللہ کرے کہ یہ واپس آ جائیں، لیکن ان کو خالی انگلی کرنا ہے، بات نہیں سمجھنی ہے۔ لو میں نے دلیل دے دی صحیح بخاری شریف سے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں ہم لوگ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اس میں حق اجتہادی پہ تھے، اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطۂ اجتہادی پہ تھیں۔ لو یہ بات خود ثابت ہو گئی۔ اب اس میں خطۂ اجتہادی میں پہلی بات تو مجتہد کی خطا میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے، اور انبیاء و ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے، یہ بات یہ خوب سمجھ لیں، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اپنا موقف صاف لکھ کے بھیج دیں، یا کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں اہل بیت بھی معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر ہم آگے بات کریں، تو پھر آگے بات نہیں ہوگی، پھر اچھے سے بات ہوگی۔ اگر مانتے ہو کہ معصوم عن الخطا نہیں ہے تو اس مسئلے میں حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطۂ اجتہادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جلالی بابا اور ان باباؤں کی ذرا اور ویڈیو دیکھیں، پھر میں اور انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ آج مکمل میں جواب دے کر ہی اٹھوں گا، اور ویڈیو دیکھیں، چلو۔ بیٹھے تھے ہم لوگ، مفتی سماعت صاحب، مفتی مناظر صاحب بولے بھائی عجیب معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے ایک سبحان اللہ جھلک، ایک قطرہ تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث، ایک غلام اور ان کے اتنے نام لیوا اچھے حضرت کے سبحان اللہ چاہنے والے، ہر مقرر اپنا موضوع بھول چکا ہے، ہر مدرس اپنا درس بھول چکا ہے، ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے۔ کیوں یہ بے چینی کیوں ہے؟ میں نے اس دن کہا تھا نا، بہت تم نے ڈھول سنے، اتنی آواز اتنی چیخیں نہیں سنی ہوں گی۔ ہاں معلوم کیا ہوا؟ کیونکہ سلے کلی ان نازمی رابضی خارجی ان بدعقیدہ اور بد مذہبوں کا ڈھول ایک حسینی نے بجایا، اور انشاءاللہ ان خبیثوں کا ڈھول بجاتے رہیں گے۔ تو یہ تھے جلالی بابا اور ان کی ایک اور ویڈیو۔ ایک تو اتنا چلاتا ہے یہ، اور اس کے جو پگلے مریدین ہیں اتنا چلا چلی کرتے ہیں یہ لوگ، اتنا چلا چلی، شانتی سے تو کوئی کام کرنے آتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ابھی کچھ روز قبل کی بات ہے، رات کا وقت تھا، تو میں ایسے ہی تقریر سن رہا تھا ایک صاحب کی، تو نیچے یوٹیوب میں شارٹس آتے ہیں نا، شارٹس ویڈیو، تو اس میں مجھے اس کی شکل دکھ گئی، تو میں نے کہا چلو لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ٹیپ کیا، اور میں یہ کہوں گا کہ بڑا بیکار ہوا کہ اس وقت میرے موبائل کا جو والیوم تھا وہ فل تھا۔ میں نے ٹیپ کیا اور بس چالو ہی بس چلانے سے بس ہو گیا، اور اتنا چلایا، اور اس کے مریدین بھی پاگلوں کی جیسے چلانے لگے۔ رات کا وقت تھا، یقین جانیے کہ میرے گھر میں جو ہے کہ مجھے وہ ہوا کہ کوئی اگر لیٹا اور سویا ہو تو اٹھ نہ جائے، ایسا تو حال ہے، اتنا تو چلاتے ہیں یہ لوگ۔ خیر، جو اس نے ایک بات کہی اس ویڈیو میں، اس نے کہا کہ ہر جو ہے کہ مدرس اپنا درس بھول چکا ہے، ہر مقرر اپنی تقریر بھول چکا ہے، ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے۔ اب مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ اس نے کہا ہر مدرس، ہر مفکر، ہر مقرر، اس نے ہر کہا مطلب سارے مقرر، سارے مفکر، سارے جو ہے کہ مدرس، اس میں اس نے مطلقاً مدرس کو کہا، مطلقاً مفکر کو کہا، اور مطلقاً جو ہے کہ مقرر کو کہا۔ اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ سارے نام نہاد مقرر، سارے ناسبی مقرر، سارے ناسبی قسم کے مفکر اپنا فکر بھول چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں، کوئی قید نہیں، مطلقاً کہہ دیا کہ ہر مفکر، ہر جو ہے کہ مقرر، اور ہر
جو ہے کہ مدرس اپنا درس بھول چکا ہے اور ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے، ہر مقرر اپنی تقریر بھول چکا ہے۔ مطلقاً کہہ دیا، سب کے لیے کہہ دیا بھیا، سب کے لیے کہہ دیا۔ اتنے بڑے بڑے مقررین ہیں، اتنے بڑے بڑے مقررین ہیں۔ اچھا چلو، تم نے کہا ہر مقرر اپنی تقریر بھول چکا ہے، تو ارے کم علم، ارے میں کیا ابھی بولوں، تمہیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تم خود بھی مقرر ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ ہر مقرر، تو تم خود اس کے زد میں آ جاتے ہو، کیونکہ تم نے یہاں پہ مطلقاً کہا سب کے لیے۔ تو ہر مقرر اپنی تقریر بھول چکا ہے تو تمہیں کیسے یاد ہے بھیا؟ ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مفکرین گزرے اور اتنے اچھے اچھے مفکر آج بھی ہیں، اور سب کے لیے مطلقاً کہہ دیا کہ وہ فکر بھول چکا ہے، معاذ اللہ۔ کوئی مفکر ہے اور وہ فکر رضا کو لے کر کے چل رہا ہے، فکر رضا کو عام کر رہا ہے، تو تم نے کیونکہ مطلقاً کہا ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین اس مفکر کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہو گیا تمہارے کہنے کے وجہ سے، کیونکہ تم نے مطلقاً کہا۔ تو جو فکر رضا جو مفکرین عام کر رہے ہیں، تو وہ فکر رضا بھول چکے ہیں تمہارے بقول، معاذ اللہ۔ اور ہر مدرس اپنا درس بھول چکا ہے۔ جب ہر مدرس اپنا درس بھول چکا ہے، تو تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی کے بیٹے، تمہارا باپ اور تم لوگ کون سے مدرس سے پڑھے ہو جب ہر مدرس اپنا درس بھول چکا ہے؟ کچھ قید لگا کے بولنا ہوتا ہے، کچھ الفاظوں پہ تو غور کیا کرو۔ مطلقاً سب کے لیے کہہ دیتے ہو۔ اتنے جاہل اور اتنے کم علم ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے کم علم ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ یہ ان کی دوسری جہالت، مطلب ان کی دوسری جہالت تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے مولانا تطہیر صاحب، ان کے اوپر ان لوگوں نے بڑے الزامات لگائے، انہوں نے غلط لکھا، انہوں نے نبی پاک کو معاذ اللہ بے بس لکھا، یہ لکھا، فلانا لکھا، ڈھمکانا لکھا، اور کچھ مسئلے مسائل ہوئے جو کہ ان کا پہلا مسئلہ تھا، سمجھ لیں۔ حضور تاج الشریعہ تب تک ان کو مطلب یہ سمجھتے تھے کہ کم سے کم جو بھی ہیں ابھی بگڑے نہیں ہیں۔ وہ تو جان ہی رہے تھے کہ آگے بگڑیں گے، تبھی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا، تبھی تو شادی کا درد ہے آج تک، لیکن اس سمے تک تھوڑے یہ اس ٹائپ کے تھے۔ تو وہ پہلا مسئلہ تھا۔ تو مولانا تطہیر صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے کتاب میں نبی پاک کو معاذ اللہ رب العالمین بے بس لکھا، بہت بولا، اور بھی کچھ عبارتوں پہ کہا۔ اب اور بھی کچھ عبارتوں پہ تو نہیں، لیکن جو انہوں نے سب سے زیادہ رٹ لگائی کہ نبی پاک کو بے بس لکھا معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے بے بس لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ وہ لگاؤ ذرا کتاب والا۔ ہاں، تو یہ ہے مولانا تطہیر صاحب کی کتاب درمیان امت، ٹھیک ہے۔ اس میں مولانا تطہیر صاحب صفحہ نمبر 86 پہ لکھتے ہیں کہ بانی وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں، تقویۃ الایمان میں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کہ مولانا تطہیر صاحب لکھتے ہیں اس بات کے متعلق، نیچے لکھتے ہیں، نیچے والے پیراگراف میں دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، لیکن بے بسی میں سب برابر ہیں، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ یہی وہابیت ہے، بڑے چھوٹے کا فرق مٹانا، انبیاء و اولیاء کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا، گمراہی نہیں تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا تطہیر صاحب نے کہا۔ اب مجھے یہ سمجھائے کہ اس میں مولانا تطہیر صاحب نے کہاں لکھا کہ نبی پاک بے بس ہیں، معاذ اللہ۔ اور ان باسمتیوں نے سب سے زیادہ جو مطلب ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کوحرام برپا کیا ہے وہ اسی بات پہ کہ بے بس لکھ دیا۔ اس میں انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ بے بس ہیں؟ انہوں نے تو بلکہ ایک دم صحیح موقف بیان کیا کہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ سب اللہ کے بے بس بندے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بے بسی میں سب برابر ہیں۔ تو مولانا تطہیر صاحب اسی پہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور سب اس کے بے بس بندے ہیں، لیکن یہ کہاں سے کہہ دیا کہ بے بسی میں سب برابر ہیں؟
تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اس کے نیچے وہ لکھتے بھی ہیں کہ یہی تو وہابیت ہے، بڑے اور چھوٹے کا فرق مٹا دینا، انبیاء و اولیاء کو عام آدمیوں کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دینا، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. یہ تو بالکل صحیح موقف ہے. اب اس میں ان لوگوں کو دقت کیا مچی؟ اتنے بڑے جاہل، اتنے بڑے گوار میں نے دیکھے نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے. بولتے ہیں لوگ، یہ وہ سب بولتے ہیں باسمتی، کہ اس میں لکھا ہے نا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں. تو نبی پاک کو بھی اس میں بے بس کہہ دیا، کیونکہ سب میں کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً کے لیے کہا، تو نبی پاک کو بھی اس میں کہہ دیا کہ وہ بے بس ہیں. ارے کم علمو، ارے یتیم العلمو، تم لوگ یہ بتاؤ کہ وہاں پہ تطہیر صاحب کس کے سامنے بے بس لکھ رہے ہیں؟ للہ کس کے سامنے بے بس لکھ رہے ہیں تطہیر صاحب؟ وہاں پہ اللہ کے سامنے بے بس لکھ رہے ہیں. اور یہ بھی لکھ رہے ہیں آگے کہ بے بسی میں سب برابر نہیں ہیں، انبیاء و اولیاء کی الگ بے بسی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ بے بسی ہے. ہاں بے بس اللہ کے سامنے سب کوئی ہے، نبی پاک بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں. اب مولانا تطہیر صاحب کی یہی بات پہ مرچی لگ گئی. تو اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف، بہت کہتے ہو فتاوی رضویہ عام کریں گے عام کریں گے. ارے چوروں، تم نے فتاوی رضویہ پڑھی ہے؟ اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 29 اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 349 پہ دیکھو. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب ان کے محتاج، یعنی سب نبی پاک کے محتاج، سب ان کے محتاج اور وہ خود خدا کے محتاج، یعنی سب نبی پاک کے محتاج اور وہ خود خدا کے محتاج. یہ حضور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 349 پہ. اب لگاؤ اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی فتویٰ کہ انہوں نے محتاج لکھ دیا نبی پاک کو معاذ اللہ. ارے للہ یہ دیکھو کہ کس کے سامنے محتاج و بے بس لکھ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے لکھ رہے ہیں. اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے سامنے تو سب بے بس ہیں، سب بے بس ہیں. وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے بے بس نہ ہو؟ مجھے ایک کا نام گنوا دو. سب بے بس ہیں اللہ کے سامنے، سارے لوگ بے بس ہیں. اور اسی بات کے اوپر اتنا کوہرام برپا کیا ان لوگوں نے، اتنا کوہرام برپا کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مطلب جو ہے کہ ایک دم ہر ایک بات کو تو سمجھتے دیکھیے ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لگیں گے پاگل جیسا حرکت کرنے کہ یہ کہہ دیا، کیونکہ ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے، یہ اپنے بغض کے چشمے لگا کے یہ ہر ایک چیز کو پڑھتے ہیں تو ان کو وہی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بیان کیا. الملفوظ شریف ہے اعلیٰ حضرت کی، اور الملفوظ شریف کے حصہ دوسرے کے صفحہ نمبر 34 پہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یقیناً حق ہے کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے. الملفوظ شریف حصہ دوم صفحہ نمبر 34 پہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لیے بھی ایک ذرہ بھی علم ذاتی مانے، یعنی یہ مانے کہ اس کو علم ذاتی طور پہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ کوئی مانے کہ اس کو ذاتی طور پہ علم ہے، یعنی اپنے سے اس کو علم ہے، عطائی علم نہیں ذاتی علم ہے، تو وہ یقیناً کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف حصہ دوم صفحہ نمبر 34 پہ ارشاد فرماتے ہیں. اب لگاؤ اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی فتویٰ. اب نہیں لگاؤ گے للہ، پہلے خطبے اعلیٰ حضرت صحیح سے پڑھنے سیکھو، اس کے بات کرو، سمجھے؟ تم لوگوں خالی چلانے آتا ہے پاگلوں کی جیسے. الحمدللہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم سچے حشمتی ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. یہ ہوا اس کا جواب، یہ جو تم نے مولانا تطہیر صاحب کے اوپر ایک وہ باندھا بے بسی کا. اب جو مولانا تطہیر صاحب نے باقی کچھ غلط باتیں کتاب میں لکھیں تمہارے بقول، اور جو بھی چیزیں تھیں، تو اس کے متعلق تم حضور تاج الشریعہ کے اوپر بہتان بازی کرتے ہو. حضور تاج الشریعہ نے تو خود مولانا تطہیر صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ آپ آ کے ملیں، اور جو آپ نے غلطیاں اپنی کتابوں میں کی ہیں علماء کے درمیان بیٹھیں اور اس کو ہٹائیں اور صحیح کریں. اور مولانا تطہیر صاحب نے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے ان مسئلوں کے سے. تو یہ بتاؤ، جب ادریس صاحب عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب سے کہتے ہیں کہ منانی میاں جو ہیں کہ توبہ کر لیں گے آپ کے کہنے پہ، اور ان کو اپنے ساتھ حرس حشمتی میں بلاتے ہیں، ان کی توبہ مقبول ہو جا رہی ہے، مولانا تطہیر صاحب کی نہیں ہو رہی ہے؟ ان کی توبہ قبول ہو جا رہی ہے، ان کی نہیں ہو رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مولانا تطہیر صاحب نے ان تمام باتوں سے توبہ کر لیا، اور حضور تاج الشریعہ کے اوپر جو تم لوگ بہتان مانتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو آؤ دیکھو حضور تاج الشریعہ نے مولانا تطہیر صاحب کے متعلق کیا کہا. چلاؤ وہ فیصلہ حضور تاج الشریعہ مدظل العالی نے صادر فرمایا.
وہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اور یہاں پر بھی علماء کرام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ کاپیاں لے کے آئے ہیں، لہٰذا وہی پڑھے جو سمجھنے والے ہوں اور وہی لے لیں، ہر کس و ناقص نہ لیں اور دوسرے لوگ دوسرے سے سمجھیں، علماء کرام سے سمجھیں بس۔ آل انڈیا جماعت رضا مصطفیٰ شاخ پیلی بھیت کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ حافظ محمد احمد صاحب حضرت کو صدر ایک جملہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، آپ لوگ بغور سنیں۔ مولانا تفسیر میرے پاس 2 مرتبہ آئے، ابھی حال میں آئے اور اس سے پہلے بھی آ چکے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میری کتاب میں جو باتیں قابل حذف ہیں میں ان کو حذف کر دوں گا۔ میں نے ابھی واٹس ایپ پر میسج ڈالا ہے، مولانا تفسیر کو ہدایت کی ہے، اس میسج کے ذریعے ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ وقت نکال کر علماء کے پاس بیٹھیں اور جو باتیں قابل حذف ہیں ان کی وہ نشاندہی کریں، مولانا تفسیر حسب وعدہ ان کو حذف کر دیں، اپنا وعدہ پورا کریں۔ سلام پڑھ لیں۔ ہاں باسمتیوں، اب بولو۔ حضور تاج الشریعہ نے تو بھرے جلسے میں اعلان کیا کہ ان کو واٹس ایپ پہ بھی ہدایت کر دی گئی، ان کو کہہ بھی دیا گیا کہ آپ علماء کے درمیان بیٹھیں، جو باتیں قابل حرف ہیں انہیں صحیح کریں، اور مولانا تطہیر صاحب نے بھی توبہ کر لی، اور یہ بے بس والے مسئلے کا میں نے حل بتا ہی دیا تمہیں، اور تمہارا آپریشن اس مسئلے میں کر ہی دیا۔ اب اور کیا بولنا ہے بابو؟ اب بتاؤ۔ اس کے بعد بھی تم لوگ چنگھاڑو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ نہیں انہوں نے بے بس لکھ دیا، یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا۔ ارے خالی چلانا آتا ہے کہ کچھ اور بھی کرنا آتا ہے؟ بولو گے ہاں کرنے آتا ہے نا، کسی مستند و معتبر مفتی کو بلانا اور جو ہے کہ پھر اس کو دھوکہ دے کے مروانے آتا ہے، یہ بھی کرنے آتا ہے تم لوگ کو، یہ بھی تمہاری کوالٹی ہے۔ تو اللہ وہ صوفی کلیم صاحب تھے جو چلے گئے۔ صوفی کلیم صاحب کو لوگ کہتے ہیں نا بڑے سخت ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں۔ سخت مزاج نہیں ہے وہ، واقعی میں نہیں ہے، میں کھلے کہتا ہوں وہ نہیں ہے سخت مزاج۔ وہ صوفی کلیم حنفی صاحب تھے جو چلے گئے، اور تم نے بلایا تو وہ چلے گئے تم کو اچھا سمجھ کے، اور ان کو مروا دیا تم لوگوں نے۔ للہ اگر غلطی سے بھی ہم لوگ ہوتے، ہم لوگ جیسے قسم کے لوگ ہوتے، یا میں ہوتا نا اللہ، تو پہلی بات تو میں اکیلے آتا نہیں، اور اگر اکیلے آتا تو خالی ہاتھ تو آتا نہیں۔ اب ہاتھ میں کیا رہتا اب میں وہ اعلانیہ طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن خالی ہاتھ نہیں آتا۔ دوسری بات، اگر تم مجھے مار بھی دیتے نا تو یہ صوفی کلیم صاحب کا کلیجہ ہے کہ وہ ابھی تک برداشت کیے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر تم مجھے مار دیتے تو اللہ اگلے دن سے تم لوگوں کا جو وجود ہے نا پورے علاقے میں وہ ختم ہو جاتا کہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، بڑے سیدھے سادے انسان ہیں صوفی کلیم صاحب بھی، تم لوگ سخت سمجھتے ہو نا، زبان کا سخت ہونا سخت نہیں ہے، سخت مزاج کا بھی تم نے دیکھا نہیں ہے کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کبھی آؤ دکھائیں ہم سخت مزاجی کس کو کہتے ہیں، مار کر کے ٹانگ دیں گے بیچ چوراہے پہ، سخت مزاجی اس کو کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی علم نہیں ہے، خالی چنگاڑنا اور چیخنا اور چلانے آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ اب آئیے اس مسئلے پہ کہ جن کے اوپر ان کو بڑا اعتماد ہے کہ ہم اس میں جیت جائیں گے، ہم کو نہیں ہرا سکتا کوئی، فلان ڈمکان۔ آئیے ان کا ڈھول پھاڑتے ہیں۔ ویڈیو چلاؤ جی والی۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور گٹیاں نہیں تھمائی ہیں، ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ کہنا بابو ہم نے گوا کو جمع کرے ہیں، تو کا کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ اب کہنے تو کا اعلان کرت ہو؟ کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو یہ تھی جلالی بابا کی ایک اور ویڈیو۔ ڈھول کے متعلق جلالی بابا کہہ رہے ہیں کہ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا، علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے، فتاوی عالمگیریہ دکھانا میرا کام ہے۔
اور کتنے مرد کے پوت ہیں ہاتھ اٹھاؤ جو ڈھول بجائیں گے فلاں فلاں. اب اس پہ کچھ یہ باسمتی لوگ کہتے ہیں کہ سنابل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ڈھول جائز ہے، کہا کہ رخصت ہے اعلان کے طور پہ بجانے کی. اب ایک گھامڑ جب جائز نہیں کہا اور رخصت ہی مان لو کہا تو اس کا تھوڑا ہلکا حکم بیان کرتا. یہ کیا بات ہوتی ہے کتنے مرد کے پوت ہیں؟ ارے جاہل، اس کو یہ کوئی سمجھائے کہ سب مرد کے ہی پوت ہوتے ہیں. مرد اور عورت کے ملن سے ہی پوت پیدا ہوتے ہیں، عورت اور عورت کے ملن سے پوت پیدا نہیں ہوتے ہیں. اس کو کوئی بتائے کہ مرد اور عورت کے ملن سے پوت پیدا ہوتے ہیں. سب مرد کے پوت ہیں، کوئی عورت کا پوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سارے مرد کے پوت ہیں، یہ پہلے سمجھاؤ. اب دوسری بات، بڑے لوگوں نے چلایا بھیا اعلان کے لیے رخصت ہے، اعلان کے لیے رخصت ہے، اعلان کر رہے ہیں ہم کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا، یہ وہ. مجھے کوئی یہ بتا دے پہلے کہ فتاوی عالمگیریہ ہو، فتاوی شامی ہو، فتاوی رضویہ شریف ہو، ٹھیک ہے، مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ قطبہ قدیمیہ میں سے ہیں یا قطبہ جدیدیہ میں سے ہے. کوئی مجھے یہ بتا دے بس. تو بابو ایسا ہے کہ یہ جتنی کتابیں ہیں نا، یہ قطبہ قدیمیہ میں سے ہیں، یعنی قدیم کتابوں میں سے ہیں، پرانی کتاب ہے. اور فقہی کتابیں جتنی ہوتی ہیں وہ ہر دور میں نئی آتی ہیں، کیونکہ ہر دور کے فقہی مسئلے الگ ہیں، اور یہ پرانی فقہی کتابیں ہیں. اور اسی وجہ سے ان میں ڈھول کو اعلان کے لیے رخصت دے دی گئی ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب مائک نہیں تھا، جب کوئی چیز نہیں تھا اعلان کرنے کے لیے، تو کیا کیا جاتا تھا کہ ایک ڈھول لی جاتی تھی اور ایک جو ہے کہ اونچے، یوں کہہ لو کہ جو اونچی جگہ ہوتی تھی اس پہ چڑھا جاتا تھا، اور کوئی ردم میں نہیں، کوئی مطلب ردم ہوتا ہے نا ایک اس میں بجانا ہے کہ ٹن ٹن ٹن، ایسے کچھ نہیں، بس ڈھب 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 بجائی جاتی تھی تاکہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، کچھ اعلان کر دیں. پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تب اس کی رخصت تھی. اب آج کے دور میں مائک ہے تو اب اس کی رخصت کہاں بچی، یہ کوئی مجھے سمجھا دے. ارے سنابل بقلول، تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجاؤ، تو تم خود مائک پہ اعلان کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو اعلان کے طور پہ بجانے کی رخصت ہے. اتنا بڑا ڈسٹرب انسان میں نے دیکھا نہیں زندگی میں، اتنا نہ سمجھ سکا کہ وہ پہلے زمانے کے مسئلے تھے، اس سمے مائک نہیں تھا. اللہ، آج کے دور میں ایسے مائک آ گئے ہیں الحمدللہ کہ جو کھڑے ہو کر کے اگر تم یہاں سے بولو تو تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر تک سنائی دیتا ہے. ایسے مائک آ چکے ہیں. تو جب اتنی سہولتیں موجود ہیں اور اتنی صحیح چیز موجود ہے تو پھر اب ڈھول اور اس کی کیا ضرورت؟ جب ضرورت نہیں ہے تو رخصت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی، اب اگر مان لو سنابل بابو کل کو تمہارے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ادریس بھیا جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے خاندان میں جو ہے کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں سب کو بھیا کہا جاتا ہے، یہ ایک رواج ہے. تو مان لو کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے تمہارے ابو کا، ٹھیک ہے، تو پہلے جا کر کے تم مائک سے یہ اعلان کرو گے کہ ادریس بھیا کا انتقال ہو گیا ہے، یا تم جا کے ڈھول بجاؤ گے؟ یہ بتاؤ. ظاہر سی بات ہے مائک سے اعلان کرو گے. ڈھول کیوں بجاؤ گے بھائی تم؟ جب ڈھول، مانتا ہوں میں اعلان کے لیے رخصت ہے، لیکن جب اس سے اچھی سہولت آج ہمارے پاس موجود ہے تم اس کو اپناؤ گے، ڈھول کیوں بجاؤ گے؟ تو اپنا عمل کرو گے تو مائک پہ کرو گے اور لوگوں کو کہو گے ڈھول بجاؤ اعلان کے طور پہ، جبکہ اس کی رخصت ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے پاس سہولت آ چکی ہے. اچھا، اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں ادریس صاحب کی میں نے گستاخی کی ہے، کوئی بولے گا کہ ایسا بولے ہیں کہ تمہارا باپ کل مر جائے یہ وہ. تو بھیا قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آج نہیں تو کل تو جائے گا. تو میں نے کہہ دیا کہ اگر مان لو کل چلا جائے تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. ہاں، یہ میرے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے کہ میں نے گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اب رخصت ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس سے بہتر سہولت آ چکی ہے. تم خود اعلان کر رہے ہو مائک پہ اور کہہ رہے ہو کہ ڈھول پہ اعلان کرو. ارے کم علم یتیم العلم، کم بخت، کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کر. اور تیرے اس بولنے کی وجہ سے کہ اعلان کے طور پہ رخصت ہے، میں نے
کتنے لوگوں کو دیکھا، خود میرے علاقے میں جو ایسا تفضیلی تھوڑا سوچ رکھتے ہیں، جو نام نہاد وارثی گھومتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں سنابل کی کہ دیکھو اعلان کے طور پہ بجانے کی رخصت ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم پڑی تو میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا کس کا ویڈیو ہے، اور میں نے ان کو پورا جو ہے کہ جواب دیا، تب وہ سمجھے یہ حال ہو گیا ہے تمہارے کہہ دینے سے نا۔ عوام کا حال یہ ہے کہ ان کو انگلی پکڑاؤ گے نا تو سر پہ بیٹھ کے تمہارے جو ہے کہ وہ پیشاب کریں گی۔ عوام کو کم مت سمجھو بیٹا، تم عوام کو کہو گے کہ یہ جو ہے نا کہ مطلب میری انگلی پکڑو اور یہ انگلی پکڑ کے چلو، تو وہ انگلی نہیں پکڑے گی، تمہارا گردنوا پکڑ کے اپنے پیر کے نیچے رون دے گی۔ عوام بہت آگے ہے، تم اس کو اعلان کے لیے رخصت بتاؤ گے، دھیرے دھیرے وہ ہر چیز میں کرنے لگے گی۔ پھر شادیوں میں ڈھول بجائے گی، بولے کہ شادی میں کاہے ڈھول بجا رہے، بول رہے ہم اپنی بیٹی کے شادی کا اعلان کر رہے ہیں اس لیے بجا رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ عوام ہے، سمجھے، اس کو تم تھوڑا سا شے دو گے نا تو یہ پورا چڑھ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے بھائی، کوئی بھی بولے گا کہ ہم شادی میں ڈھول بجائیں گے، بولیں گے کیوں بجائیں گے، تو بولے بھائی ہماری بیٹی کا شادی ہے، ہماری بیٹی کا شادی ہے، ہم کو اعلان کرنا ہے، اعلان کے لیے رخصت ہے تو ہم بجائیں گے۔ جاؤ کیا اکھاڑو گے؟ تو تم کچھ بولو گے تو بولو گے بھیا ہم فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں سنابل صاحب سے، لو اور لے لو جواب۔ تو بھیا جہاں رخصت ختم ہو گئی ہے تو وہاں پہ اب رخصت کیوں لا رہے ہو؟ کیونکہ اب اس سے بہتر سہولت آ چکی ہے جو کہ مائک ہے، اسپیکر ہے، تو اب اس کی رخصت ختم ہو چکی ہے، اب مت لاؤ، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنی ساری احادیث طیبات موجود ہیں، ڈھول تماشے ان تمام چیزوں کے اوپر بے شمار احادیث موجود ہے، بے شمار۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈھول تاشے یہ حرام ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے کو ڈھول تماشے ان تمام چیزوں کو جائز کہیں گے، سمجھے۔ ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ ڈھول بجتا تھا تو نبی پاک وہاں سے تیز سے گزرنے لگتے تھے کیونکہ انہیں ڈھول کی آواز نہیں پسند۔ یہ شیطان کے ہتھیار ہے ڈھول، یہ ڈھول تماشے سب شیطان کا ہتھیار ہے۔ اس سب چیزوں سے باز آ جاؤ بیٹا سنابل، کیوں اپنی متی مروانے کے اوپر تل گئے ہو؟ جس چیز کی رخصت ختم ہو گئی ہے، جو مجبوری میں رخصت کر دی گئی تھی، اس دور کے فقہا نے مجبوری کو دیکھتے ہوئے رخصت دے دی تھی، تو اب اس رخصت ختم ہو گئی کیونکہ اس سے بہتر سہولت آ گئی ہے، کیوں اب اپنا جو ہے کہ متی مروا رہے ہو؟ اب یہ مسئلہ تو چلیں، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب چلیں ایک اور مسئلہ دیکھ لیں، چلاؤ ویڈیو۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، 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 ہمیں اپنا بنایا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے جلالی بابا جناب سنابل صاحب۔ سنابل صاحب کا نام لینے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، جلالی بابا۔ خیر، تو اس میں یہ صاحب قوالی پہ پیسہ اڑا رہے ہیں، مزامیر کے ساتھ قوالی بج رہی ہے، داڑھی منڈا قوالی گا رہا ہے، اور شریعت کا اس کے پاس کتنا علم ہے وہ آپ اس کی حالت دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ سنابل صاحب آتے ہیں، پیسے اڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو حرام ہے، اور بے شک حرام ہے۔ اب اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ ارے نہیں اختلافی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اس کو اختلافی مسئلہ لکھا ہے۔ چلو تمہارے بقول، تمہاری کہنے پہ میں مان لیتا ہوں کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسئلے میں بھی تو کسی نہ کسی طرف جانا پڑتا ہے میاں، تو تم کس کی طرف ہو؟ تمہیں تو اعلیٰ حضرت نے تو حرام لکھا ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے بھی حرام لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو تم کس کی طرف ہو؟ تمہیں تو ایسا خانوادہ حشمتیہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک فرد اعلیٰ حضرت کی کسی بات کے اوپر اختلاف نہ کر سکے، اور دوسری بات مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کے اوپر اختلاف نہ ہو۔ تو تم کس کی طرف گئے ہو؟ کیا تم نے اعلیٰ حضرت سے اس مسئلے میں اختلاف کر لیا کہ حرام نہیں ہے، تم اس کو جائز سمجھتے ہو؟ اگر کر لیا ہے تو پھر ہمیں سمجھا دو، بتا دو۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جائز لکھا، اختلاف لکھا ہے، اختلاف لکھا ہے، اختلاف لکھا ہے، بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ چلو اللہ تمہاری اس کسر کو بھی میں اتار دیتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کیا لکھتے ہیں۔
حضور مفتی اعظم ہند کے فتاوی مصطفیہ کی ایک عبارت ہے، فوٹو لگاؤ کتاب کی والی. تو یہ عبارت ہے حضور مفتی اعظم ہند کا فتاوی مصطفیہ کا صفحہ نمبر 447 ہے. حضور مفتی اعظم ہند سے سوال ہوتا ہے کہ ڈف بجا کر قصائد، نعت اور حالات قیام میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی ڈف بجا کر کے قصیدے پڑھنا، نعت پڑھنا، میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق حضور مفتی اعظم ہند نے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب دیتے ہیں. جواب لے لو. حضور مفتی اعظم ہند جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہ چاہیے، ظاہر ہے یہ سخت سوء ادب ہے، اور اگر جانچ بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ غط پیدا ہو فن کے قواعد پر، یعنی اس طرح اگر بجایا جائے کہ غتی پیدا ہو جائے، غط جو کہتے ہیں غتی کو، یعنی جو میں نے بتایا نا ردم، وہ پیدا ہو جائے فن کے قواعد پر، تو حضور فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند میرے پیر و مرشد، تو حرام اشد حرام. آگے فرماتے ہیں حرام در حرام ہے. یہ لو مفتی اعظم ہند کا فتویٰ پڑھو بیٹا سنابل. حضور مفتی اعظم ہند تو فرما رہے ہیں حرام اشد حرام ہے، حرام در حرام ہے. اگر گتی پیدا ہو جائے، ایسے ٹائپ میں بجایا جائے، ردم پیدا ہو جائے تو وہ جو قوال بجا رہا تھا کہ سویا مقدر جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، تو اس میں تو باقاعدہ طبلہ ڈھولک ایک دم ردم میں بج رہا تھا، ایک دم ایکسپرٹس بجا رہے تھے، ایک دم بیٹھ کے. ایک دم لگا ہم کو کہ جو ہے کہ ذاکر خان اور ذاکر حسین جو ہے طبلہ وادک، اس کا کوئی شاگرد آ کے بیٹھ گیا ہے، پورا ایک دم ردم میں بج رہا تھا. تو حضور مفتی اعظم تو فرماتے ہیں جس میں گتی پیدا ہو جائے حرام اشد حرام، حرام در حرام. اب بولو، حضور مفتی اعظم ہند سے اختلاف دکھا رہے تھے نا. حضور مفتی اعظم ہند کا تو موقف یہ ہے، اب اس موقف پہ عمل نہیں کرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ یہ بتا دو، للہ بتا دو، اور آگے لے لو. بہت سارے تمہارے جو ہے نا کہ ڈنڈا ہے تمہارے اندر، سمجھے؟ اور میں ڈنڈا کرنے میں ماہر ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہے نا کہ جو اصل حشمتی ہے نا، جو میں ہوں الحمدللہ، تو ہم سے یہ غلط بیانیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں، تو ہم تو ڈنڈا کرنے میں ماہر ہیں. اور ایک اور مہارت کا ہمارے ثبوت لے لو، اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف ہے، حصہ دوم ہے، یعنی حصہ نمبر 2 ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے خاندان قادریہ میں جو شخص بیعت ہو اور وہ مرتکب ہو مزامیر کے ساتھ گانے سننے کا، تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں فاسق ہے. للہ سنابل. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فاسق ہے، فاسق ہے. الملفوظ شریف میں صفحہ نمبر 106 اور 107 کھول لینا، حصہ 2 میں فرماتے ہیں فاسق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاسق ہے. بولو اب کیا بولو گے؟ اور جو خاندان قادریہ میں بیعت ہو اس کے لیے فرماتے ہیں تم کون سے خاندان میں بیعت ہو؟ بتا دو للہ، بتا دو تم کس سے بیعت ہو؟ حضور مشاہد ملت سے بیعت ہو نا، دادا جان سے بیعت ہو نا. مجھے معلوم ہے. تو دادا جان کون سے سلسلے سے مرید کرتے تھے للہ؟ قادریہ ہی سلسلہ تھا نا. قادریہ خاندان میں بیعت ہو اور ان کاموں کا مرتکب ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاسق ہے. اور ڈنڈا لے لو. اور میں تو ابھی اور ڈنڈا کرنے پہ اتارو ہوں، ابھی اور کروں گا. تم نے کہا اختلاف ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہے. کتابیں چھوڑو، 100-200 سال پرانی کتابیں مت دیکھو. آؤ تمہیں میں 350-400 سال پہلے کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب اخبار الاخیار شریف، اخبار الاخیار شریف ہے حضور عبدالحق محدث دہلوی کی، 350-400 سال پہلے کے بزرگ ہیں. صفحہ نمبر 179 ہے، 179 ہے. ٹھیک ہے. واقعہ لکھتے ہیں منقول ہے کہ شیخ نظام الدین کے مریدوں نے ایک مرتبہ محفل سماع کا پروگرام بنایا. ٹھیک ہے. مرید عزیز خانوں سے دف پر سماع سن رہے تھے، یعنی ڈف پر سماع سن رہے تھے مریدین جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے. اور اس محفل میں شیخ نصیر الدین محمود دہلوی بھی موجود تھے. حضرت شیخ محمود دہلوی جو ہیں وہ بھی موجود تھے. تو فرماتے ہیں آگے آپ اٹھ کر جانے لگے.
دوستوں نے بیٹھنے کے لیے اصرار کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو فرمایا یہ خلاف سنت چیز ہے، میں اس سے ہرگز جو ہے کہ میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور میں اسی وجہ سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ یہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ محمود دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اخبار الاخیار شریف میں۔ اسی کے نیچے ایک واقعہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سیر الاولیاء میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی محفل سماع میں مزامیر، باجے وغیرہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ اگر آپ سے کوئی کسی کے متعلق یہ کہتا کہ فلاں باجے وغیرہ سنتا ہے تو آپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ باجے وغیرہ سننا شریعت میں ناجائز اور منع کیا گیا ہے۔ اخبار الاخیار شریف صفحہ نمبر 179 میں یہ واقعہ دونوں درج ہیں، حضور نظام الدین اولیاء اور حضور نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعات موجود ہیں، اور بھی واقعات ہیں، اخبار الاخیار اٹھانا پڑھ لینا۔ یہ 350-400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور سلسلہ چشت کے بزرگوں کے متعلق اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی حرام مانا ہے۔ سلسلہ چشت کے بزرگوں نے حرام مانا، اور تم کہہ رہے ہو اختلاف ہے۔ للہ اختلاف بنانے سے بنتا ہے، اور تم لوگوں نے بنایا ہے کیونکہ تم لوگوں کو مزہ آتا ہے ان سب چیزوں میں، ٹھیک ہے نا؟ مزہ تم لوگ کرنے لگا ہے، مزہ تو یہ تھا تمہارا ڈنڈا، تمہارے اندر جو میں نے کرنا تھا نا، میں نے پورا ڈنڈا کر دیا۔ اب آگے ایک اور ویڈیو دیکھیں اور اس کا بھی جواب سنیں۔ 10 لاکھ کا تعزیہ ہندو نے بنایا ہے، مسلمان دیوبندی سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں بنائیں گے تو یاد مٹ جائے گی، کربلا والوں نے دکھا دیا تم نہیں بناؤ گے تو بھارت کا ہندو بنائے گا۔ 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ کا تعزیہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلا۔ یہ تھے ادریس بھیا، جلالی بابا کے بابا اصل والے، یعنی ان کے والد صاحب، کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا تعزیہ بنا دیا ہندو نے، کربلا والوں نے بتا دیا اگر تم نہیں بناؤ گے تو ہندوستان کا ہندو بنائے گا۔ اچھا 10 لاکھ کا بنا دیا؟ ارے کم علم بھی نہیں کہہ پاؤں گا میں اس موضوع پہ اور اس بات پہ، میں اس کو مطلب کیا کہہ دوں، مجھے بھی بہت تیز غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر۔ مطلب کافر کے لیے کہتا ہے کہ 10 لاکھ کا بنا دیا، ارے 10 لاکھ کا چھوڑ، وہ 10 خرب کا بنا دے، 10 ارب کا بنا دے، تب بھی اس کو ایک کچھ مطلب کچھ ملنا ہی نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ کافر ہے، ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ کربلا والوں نے بتا دیا کہ تم نہیں بناؤ گے تو کافر بنائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ کربلا والے کیا ان لوگوں کو چنیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے معبود کے لیے اللہ کو نہ چنا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کافر لوگ کہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو معبود کے لیے نہیں چنا، کیا کربلا والے ان لوگوں کو اپنے دین کو پھیلانے اور اپنی بڑائی کروانے کے لیے چنیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کہنے سے پہلے سوچتے ہو۔ اور انہی کا بیٹا سنابل جلالی بابا کہتا ہے کہ جو حضور تاج الشریعہ کے فتوے کی مخالفت کرتا ہے وہ بزرگوں کا مسلک رضا کا باغی ہے۔ 8 سال پہلے تقریر میں تو سنو حضور تاج الشریعہ کے فتوے، کتاب فتاوی تاج الشریعہ، المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ، المعروف فتاوی تاج الشریعہ، صفحہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 113 ہے۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کی ادنا تعظیم بھی کفر ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ارشاد فتاوی تاج الشریعہ اور جلد 2 اور صفحہ نمبر 113 پہ۔ تمہیں اور مسئلوں پہ تاج الشریعہ سے اختلاف ہے نا، اس مسئلے پہ تو نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کافر کی ادنا تعظیم بھی کفر ہے۔ اب تمہارے ہی بیٹے سنابل کے یہ کہنے سے کہ جو تاج الشریعہ کے فتوے کی مخالفت کرے وہ مسلک رضا اور بزرگوں کا باغی ہے، یہ بتاؤ سنابل بھیا تم باغی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سنابل بھیا نہیں، سوری ادریس بھیا، تم باغی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو تمہارا بیٹا پھر جھوٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا پھنسو گے بابو، کتنا الجھو گے؟ کیوں الجھ رہے ہو روز کا روز؟ کیوں اپنا جو ہے کہ مروانے پہ ایک دم تل گئے ہو؟ ایک دم پاگل واگل ہو گئے ہو کیا؟ کافر کے لیے کہہ رہے ہو کہ 10 لاکھ کا بنا دیا، یہ اتنا بنا دیا، اتنا بنا دیا۔ ارے وہ جتنے کا بنا دے اس سے کیا مطلب ہے یار؟
کیا مطلب ہے اس سے؟ اس کا جب ایمان ہی نہیں ہے، اس نے ایمان لایا ہی نہیں ہے، جتنے کا بنا دے۔ پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو۔ یہ تو وہی انہی لوگ کی طریقے کی بات ہے۔ میں اس کو اس سے جوڑ نہیں رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو اس کے ساتھ بول دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو رافضی اسٹیجوں پر پنڈتوں کو بلا کر کے جو پتہ نہیں کون کون سے حسینی برہمن اور کون کون سے ہیں سب کو کرواتے ہیں اور سب کو صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ صحیح تھوڑی ہیں، وہ صحیح تھوڑی ہو جائیں گے اپنے اس عمل سے۔ تو بھائی وہ 10 لاکھ کا بنا دیں چاہے 10 کروڑ کا بنا دیں، جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تھے ادریس بھیا۔ اب آگے چلیے اور ویڈیو دیکھیے، اس کا جواب ڈنڈا کے سہیت مل گیا۔ اب آگے کی ویڈیو دیکھیے۔ ایک ملا تھے جاپانی مفتی، تو بمبئی میں تقریر کر رہے تھے، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا۔ 10 دن کے بعد دیکھا کہ جروا کو لیے ہوئے شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں۔ ہائے 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 جی، تو بمبئی کے لڑکوں نے پکڑ لیا، حضرات جمعے میں تو بولتے تھے حاجی علی جانا عورت کا غلط ہے، لیکن اس مال میں عورت کا آنا کیسے صحیح ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بولے وہ کمرے کی بات ہے آنا، اس نے کہا کمرے کی بات نہیں ہے، یہ فراڈ کی بات ہے، بے وقوف بنا رہے ہو، اسی لیے نام دیا۔ یہ تھے منانی میاں کے داماد صاحب۔ ٹھیک ہے، مجھے تو ہنسی آتی ہے قسم سے داماد صاحب کہتے ہوئے منانی میاں کے۔ واقعی میں حضور اسجد میاں دامت برکاتہم القدسیہ میرے مرشد گرامی کے لیے جو بکواسات کہی تھی منانی میاں نے، اس کا مجھے جو ہے نا کہ مطلب وہ کیوں کہی تھی اور وہ باتیں کیوں نکلی ان کی زبان سے، وہ تو خیر سمجھ میں اسی سمے آ گیا تھا، لیکن اب لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا ٹاکرا کن لوگوں سے بھڑ گیا تھا، تو ان لوگوں نے پھر کیا باتیں کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا مزار پہ جانا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ملا، اور پھر اس کی بیوی شاپنگ مال میں ٹہلتی ہوئی دکھتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ ایک چیز، فرض کرو تمہاری بیوی کو کچھ لینا ہے جو کہ عورتوں کا سامان ہے، جو کہ مرد نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ایک عالم دین ہیں، ان کا کوئی وقار ہے، تمہاری طرح سب تو تمہاری طرح جو ہے کہ ایسا نہیں ہے نا جس کا وقار نہ ہو، عالم دین کا وقار ہے، وہ جا کر کے دکان پہ ڈائریکٹ وہ چیز نہیں مانگ سکتے، تو ان کی بیوی پردے میں ایک دم صحیح سے، یا گھر ہی کا کوئی سامان لینا ہو ضرورت کے تحت، پردے میں شاپنگ مال آ گئی اور انہوں نے سامان لے لیا اور چلی گئیں۔ اب تم کمپیئر کرو کہ اس سے مزار پہ جانا، بھیا مزار پہ کیا ضرورت ہے جانے کی، وہاں پہ تو ضرورت شرعی چلو موجود ہو جائے گی، آ جائے گی ضرورت شرعی، وہ چاہے عورتوں کا سامان ہو چاہے گھر کا سامان ہو، جو مرد کو نہ سمجھ میں آئے کچھ بھی چیز میں وہاں پہ تو آ جائے گا۔ مزار پہ کون سا کام ہے آپ کو، کون سا کام ہے؟ اگر یہی ایک چیز مجھے بتا دو، اگر کوئی ایک انسان ہے جو بولتا ہے میں شراب پینے جا رہا ہوں جھاڑیوں میں بیٹھ کے، اور دوسرا ہے کہتا ہے میں شراب پینے جا رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، زیادہ بڑا گنہگار کون ہے؟ تو سب کہیں گے مسجد میں بیٹھ کے۔ تو بولے کیوں؟ بولے وہ جھاڑیوں میں پی رہا ہے، وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی خوف نہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کے پی رہا ہے۔ تو للہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مان لو وہ شاپنگ مال جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ پردے میں جا رہی ہے، وہاں پہ اس نے کچھ غلط کیا نہیں، ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، تو وہاں پہ ضرورت ہے، لیکن اگر چلو مان لو ہلکا پردہ نہیں بھی ہے، اس نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، گناہ وہاں پہ کیا بغیر پردے کے گئی، لیکن مزارات اولیاء پہ گئی، مزارات اولیاء پہ، کہ جہاں پہ مطلب یوں سمجھ لو کہ بھیڑ رہتی ہے اور مردوں کا ہجوم رہتا ہے، اس میں ٹکرا رہی ہیں، ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، مال میں تو کسی سے ٹکرانا نہیں ہے، ادھر ٹکرا رہی ہیں ادھر ٹکرا رہی ہیں، ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اچھی جگہ پہ برا کام جا کے کرنا یہ تو اور بری بات ہے۔ اور وہ بزرگان دین کے مزارات پہ جا رہی ہیں کہ جو اتنے جلالی ہیں، اتنے جلالی ہیں، کیوں؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی مزار کی چوکھٹ پہ عورتیں نہیں چڑھ سکتی، یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے، کیوں نہیں چڑھ سکتی؟
وہ لوگ وہاں پہ کہتے نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت وہی بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح ہوتا ہے۔ ارے جاہلوں، جو اولیاء کاملین خود زندگی بھر جنہوں نے عورتوں سے پرہیز کیا، اور تمہارا تو یہ عقیدہ ہے ہی، اور ہم تمام سنیوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اولیاء کاملین اپنی مزاروں میں زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں، تو جب زندے میں انہوں نے عورتوں سے پرہیز کیا، اور جب وہ قبر میں بھی زندہ ہیں، تو پھر وہ زندہ جب تھے تب بھی پرہیز کیا، تو ابھی بھی زندہ ہیں، تو کیا اب وہ پرہیز نہیں کریں گے عورتوں سے؟ اتنے بڑے جہالت والی بات تم کیسے کہہ دیتے ہو؟ اور چلو تم کو دلیل ہی سے بات کر دوں تو الملفوظ شریف پھر سے اٹھا لو، ٹھیک ہے اللہ؟ تم کو تو پورا ڈنڈا دے کے نا جو ہے نا حلق سے میں تمہارا پورا نکلوا دوں گا، جتنا کھائے پیو سب۔ ہاں تو الملفوظ شریف تم پھر سے اٹھا لو میرے لال۔ الملفوظ شریف میں سیدی و سندی و مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، حضور اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، غنیہ میں ہے، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائک لعنت کرتے رہتے ہیں، سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، الملفوظ شریف حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، وہی والے صفحہ میں ہے کہ جہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ قادریہ خاندان میں بیعت ہونے والا اگر مزامیر کے ساتھ سنے تو فاسق ہے، اسی کے جسٹ نیچے یہ مسئلہ ہے عورتوں والا۔ اعلیٰ حضرت تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں بھیا کہ جب نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تب سے لعنت شروع ہوتی ہے، اور جب تک گھر پہ آ نہیں جاتی تب تک لعنت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی بھی، ملائک کی بھی، رسول اللہ کی بھی، اور صاحب قبر کی بھی۔ اب بتاؤ نا، اب اس مسئلے پہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو صاف صاف یہاں پہ کہہ دیا کہ عورتوں کا مزار پہ جانا صحیح نہیں ہے، اور یہ تو ہو گئی نقلی دلیل۔ نقلی دلیل کہہ رہا ہوں، نقلی نہیں کہہ رہا ہوں، نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی دلیل اعلیٰ حضرت کی۔ اور عقل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھو تو ظاہر سی بات ہے بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء زندہ ہیں، تو جنہوں نے زندوں میں پرہیز کیا عورتوں سے، تو ابھی بھی اگر وہ زندہ ہیں، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہ الحمدللہ ہیں بھی، تب اب بھی وہ پرہیز کریں گے عورتوں سے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس عورت کے اوپر لعنت برسنے لگتی ہے جب سے وہ ارادہ کرتی ہے۔ مطلب ایک دم اندھے ہو جاؤ، مطلب بغض میں حضور تاج الشریعہ کا، میں صحیح بتا رہا ہوں قسم خدا کی، حضور تاج الشریعہ کا بغض جو ہے نا لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، جھوٹ نہیں کہتا، بڑے لوگوں کو دیکھا، برباد کر دیا حضور تاج الشریعہ کے بغض نے، بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اور اچھا اگر ایک اور دلیل چاہیے نا تو اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت اٹھا لینا، اور صفحہ نمبر 155 پہ چلے جانا، مسئلہ نمبر دیکھ لینا تم 27واں، اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ مسئلہ نمبر 27 دیکھ لینا۔ ابھی میں جلدی کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو بغض تاج الشریعہ میں یہ لوگ برباد ہو گئے ہیں کل ملا جلا کر کے۔ اب یہ ہو گئی مزارات اولیاء کے بات کے اوپر جواب۔ اب آگے ویڈیو دیکھیں اور آگے جواب سنتے جائیں، ان کی ٹھوکائی سنتے جائیں بھی آپ۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کا شعر سن، او جاہل مولوی تیری اماں نے دودھ پلایا ہے، او جاہل سجادہ تیری اماں نے دودھ پلایا ہے تو فتویٰ لگا۔ کیا فرما رہے؟ چلو پڑھو۔ دیکھ کیا لکھ رہے ہیں، جتنی ہو قضا تیری اماں نے دودھ پلایا ہے فتویٰ لگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ کا کلام ہے۔ تو یہ تھے ادریس بھیا، حضور استاد زمن کا کلام اور شعر بتا رہے تھے۔
اس میں فرماتے ہیں کتنی بھی ہو قضا نماز کے لیے. تو حضور استاذ زمن کس جو ہے کہ موڈ میں فرما رہے ہیں، موڈ سے مراد یعنی کس کیفیت میں فرما رہے ہیں، یہ اس کو نہیں پتہ ہے، اس جاہل کو. خالی بس مجمع میں کہہ دیا کہ کتنی بھی ہو قضا، کتنی بھی ہو قضا، ایک دم توا گیا اسی بات پہ. اب جو لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں وہ تو یہی سوچیں گے ظاہر سی بات ہے بھیا عشق کرو، بس عشق کرو، اور قضا کتنی بھی ہو جانے دو نماز، تو قضا کتنی بھی ہو. یہ ہوتی ہے نماز کی اہمیت کو گرانے والی بات. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین وکتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر وقت کے ساتھ. اور یہ نماز کے جو ہے کہ اہمیت کو گرانے والی بات کر رہا ہے. مجمع عام میں یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی بھی ہو قضا. استاد زمان کا کلام ہے. اب لوگ آئے ہیں سوچے بھئی ظاہر سی بات ہے کتنی بھی ہو قضا، بس عشق کرتے رہو. ارے بہت سارے لوگوں کو میں اپنے علاقے میں دکھا دوں گا، ہر جگہ دکھا دوں گا، ان کی بکواسات سن کے دماغ ان کا بھی خراب ہو گیا ہے. وہ لوگ بھی بولتے ہیں دیکھو نا یہی بول رہے ہیں، یہ تو صحیح بول رہے ہیں نا، یہ تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ تو صحیح بول رہے ہیں نا، یہ تو صحیح بول رہے ہیں نا. اس چکر میں ان کا بھی ہو گیا ہے. چلو حضور استاد زمان کا اس نے کلام دکھایا نا، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیفیت کیا ہے کیا نہیں ہے. اب چلو میں حضور استاد زمان کے کچھ شعر پڑھ کے سناتا ہوں، ان کا ذرا مطلب مجھے سمجھا دینا اور ان کے اوپر کیا حکم لگتا ہے ذرا وہ بھی سمجھا دینا. حضور استاد زمان کا ایک شعر ہے ہمارے گھر سے جانا مسکرا کر پھر یہ فرمانا تمہیں میری قسم دیکھو میری رفتار کیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ تمہیں میری قسم دیکھو میری رفتار کیسی ہے فرمانے کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے حضرت؟ جائز ہے کہ نہیں؟ بولیں گے ناجائز ہے. تو بولے اس میں کہے استاد زمان بول رہے ہیں کہ میری قسم دیکھو میری رفتار کیسی ہے، قسم کھانا میری. اچھا چلو دوسرا شعر دیکھو. کیا کہوں کیا ہے میرے دل کی خوشی، تم چلے جاؤ گے خفا ہو کر. یہاں پہ استاد زمان کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اچھا تیسرا دیکھو. ابر ہے گلزار ہے میں ہے خوشی کا دور ہے، آج تو ڈوبے ہوئے دل کو اچھلنے دیجیے. ابر ہے گلزار ہے میں کس کو کہتے ہیں للہ؟ میں کہتے ہیں جام کو، شراب کو، اس کو کہتے ہیں. تو یہ کیا حضور استاد زمان لکھ رہے ہیں؟ اب میں بتا دوں کیا لکھ رہے ہیں. حضور استاد زمان علیہ الرحمہ اور ایسے جو شاعر ہیں، اور حضور استاد زمان علیہ الرحمہ جس وقت یہ شاعریاں لکھتے ہیں وہ وجد اور جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور وجد اور جذب کی کیفیت کی شاعری جو ہے وہ اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ جو اس کیفیت تک پہنچا ہو. جو اس کیفیت تک نہ پہنچا ہو وہ اگلا ناواقف ہی رہے گا. اب مجھے بتائیے کوئی عاشق جو ہے دنیاوی عاشق کوئی حضور استاد زمان کی یہ شاعری پڑھے گا کہ کیا کہوں کیا ہے میرے دل کی خوشی، تم چلے جاؤ گے خفا ہو کر، تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ تو اپنی محبوبہ کے اوپر ہی فٹ کرے گا اس کو، ظاہر سی بات ہے. تو یہی حال ان کا ہے. ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، خالی پڑھ لیے اور بتا دیے یہ ہے وہ ہے. میں نے تو ابھی 3 شعر پڑھے نا، ان کا مطلب سمجھا دو. تم نہیں سمجھا سکتے، تم سمجھانے سے محروم ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ جذب اور وجد کی کیفیت میں لکھے ہوئے اشعار ہیں. اور یہ وجد اور جذب کی کیفیت میں لکھے ہوئے اشعار صرف وجد اور جذب کی کیفیت تک پہنچے ہوئے لوگوں کو ہی سمجھ میں آئیں گے. یہ اہل جذب و اہل وجد کا اشعار ہے، انہی کو سمجھ میں آئے گا. تمہارے جیسے ڈھکنوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. حضور استاد زمان کے استاذ ہیں حضرت داغ دہلوی، فرماتے ہیں آپ کا اعتبار کون کرے، یہ روز کا انتظار کون کرے. اور حضرت داغ مقطع میں فرماتے ہیں حضرت داغ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ ایسی صورت سے بھلا پیار کون کرے. تو یہ سب کیا ہے؟ لگاؤ حکم للہ. یہ سب حضور استاد زمان کا کلام میں کہتا ہوں، داغ دہلوی کا میں نہیں بتاؤں گا، لیکن حضور استاد زمان کے کلام کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں. یہ سب وجد اور جذب کے کیفیت میں لکھی ہوئی کلام ہے. تو یہ مجمع عام میں یہ بتانے والی چیز نہیں ہے کہ مجمع عام میں تم اگر بتا رہے ہو تو اس کی پوری اچھے سے اس کا پورا ایک دم مطلب سمجھاؤ کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے مطلب. اور اگر نہیں سمجھا سکتے ہو تو اچھلو مت، صرف اسی بات پہ چلانا کہ کتنی بھی ہو قضا، کتنی بھی ہو قضا، کتنی بھی ہو قضا. لوگ سمجھیں گے بس صحیح ہے، اپنے کو کیا دقت ہے، وہ فرما ہی رہے ہیں حضرت کی کتنی بھی ہو قضا، کتنی بھی ہو قضا. تو قضا کرتے رہو، مزہ لیتے رہو، مزہ ملتے رہے، مزہ لیتے رہو. بھیا فاتح کشمیر نے کہہ دیا کہ کتنی بھی ہو قضا، استاد زمان کا شعر ہے. اور
جو ہے کہ اس کا مطلب سمجھایا نہیں، اس کا مطلب سمجھایا نہیں اور خالی کہہ دیا. اب ان کے جو جاہل مریدین بولے بھیا ہمارے فاتح کشمیر ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کتنی بھی ہو قضا. فاتح کشمیر پتہ نہیں کون کشمیر کے فاتح ہیں یہ ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن چلو. اب مجھے یہ بتاؤ، حضور استاد زمان نے کہا کتنی بھی ہو قضا، تو کیا مطلب حضور استاد زمان کیا معاذ اللہ نماز قضا کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ارے گدھوں، یہ جو ہے کہ وجد اور جذب کی کیفیت میں لکھے ہوئے اشعار ہیں، ان شعر اور اشعاروں کے اوپر مت جاؤ. یہ وجد اور جذب کی کیفیت کے اوپر لکھے ہوئے اشعار ہیں، یہ صرف اہل وجد اور اہل جذب کو سمجھ میں آئیں گے. تم مجمع عام میں اگر یہ سب بتاؤ گے نا، بنا مطلب ان کا بتائے اور مجمع عام میں پڑھو گے تو لوگ اس سے غلط معنی اخذ کر لیں گے اور پھر غلطی کی طرف جائیں گے. اور وہ تو تمہاری شروع سے عادت ہے بھیا، کچھ کا کچھ بتاتے ہو، مطلب صحیح سے سمجھاتے نہیں ہو، لوگ غلطی کی طرف جاتے ہیں، پھر مزہ لیتے ہیں سب تمہارا. تو ادریس بھیا تھوڑا اپنا دماغ میں جو ہے نا تھوڑا اپنا بھوسوا نکالیے، جو بھرا ہوا ہے نا وہ بھوسوا کو تھوڑا اپنے دماغ سے نکال لیجئے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا جواب، اس کا ڈنڈا ان کو دے دیا میں نے. اب تھوڑا آگے اور ویڈیو دیکھیں. یہ ہے منانی میاں کے نواسے صاحب، ہاں شمائل صاحب کے بیٹے ہیں یہ. ہم کو تو بڑا مزہ آتا ہے منانی میاں کے رشتہ جوڑنے میں، ہم کو بڑا مزہ آتا ہے. ہاں کیونکہ انہیں بڑا مزہ آیا تھا نا میرے پیر و مرشد کے بارے میں بولنے میں، تو مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں ان کے نواسے، پیسہ اڑا رہے ہیں ایسے لوگوں پہ کہ جن کا حال دیکھیں، نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، اور کتنے وہ علم داں ہیں اور کتنے بڑے شریعت پہ عمل کرنے والے ان کے حلیے سے معلوم ہو رہا ہے. مزامیر کے ساتھ قوالی بجا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کا جو نواسے ہیں منانی میاں کے پیسے اڑا رہے ہیں. اب یہ کھیل و تماشا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ سوچئے، حضور مفتی اعظم ہند کے نام کا دم بھرنے والے ایسا کر رہے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں حرام اشد حرام، حرام در حرام. کیا کہیں گے؟ ان کے بیٹوں کا یہ حال ہے. بھیا ہم تو اتنی عمر میں جب ہم اتنی عمر میں تھے تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جب ہم اتنی عمر میں تھے تو ہمارے گھر والے مطلب اتنی سختی کرتے تھے پڑھائی کو لے کے، چاہے کسی بھی چیز کو لے کر کے، کہ ہماری آواز نہیں نکلتی تھی. اور ماشاء اللہ سے شمائل صاحب کے بیٹے کے تو جو ہے کہ اگل بغل مریدین چلبے کرتے ہیں. بھیا پیسہ اڑاتے ہیں تو کچھ اڑاتے ہیں تو کبھی کچھ اڑاتے ہیں. تو بھیا ان کی بات الگ ہے، منانی میاں کے نواسے ہیں تو بھیا ہوگا بھی. ٹھیک ہے نا، منانی میاں کے نواسے ہیں تو ہوگا بھی. چلیں ٹھیک ہے، آگے اور ویڈیو دیکھیں، ابھی اور ڈنڈا ڈالوں گا میں. اچھا مجھے کوئی یہ بتائے نا، یہ سنابل ہی بھیا ہے نا، انہی کی عادت ہے نا، کیونکہ انہی کو سر پہ جو ہے کہ گومڑا پھلا ہوا ہے تو وہی لپیٹ کے چلتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم کفن باندھ کے نکلے ہیں. پتہ نہیں کون سا اورنج کلر کا کفن ہے ان کا، ان کے لیے الگ سے کفن آئے گا. تو سنابل بھیا ہیں. اور یہ کیسے جو یہ تو دعوے دار ہیں کہ ہم اصل روزہ امام حسین بناتے ہیں. یہ کون سے تعزیے کے سامنے کھڑے ہیں بھیا؟ یہ مروجہ نہیں ہے، یہ ایفل ٹاور کی طرح جو بنا دیا یہ مروجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھیا؟ مروجہ نہیں ہے. بولتے مروجہ نہیں کرتے، ہم لوگ مروجہ نہیں کرتے ہیں. یہ مروجہ ہے. تمہارے دارالعلوم حشمتیہ کے سامنے جو تعزیے لائے گئے، جن کے اوپر تم نے مہران کے چھوٹے بھائی نے جس کے اوپر پھول برسائے، وہ مروجہ تھے بیٹا. تم لوگ مروجہ نہیں کرتے ہو، خالی بکلول بناتے ہو عوام کو، بھولی بھالی عوام کو. مروجہ نہیں کرو بتا رہے ہو. آؤ آگے تمہارے مروجہ اور غیر مروجہ کا میں، اور عقیدتاً کا جو بھوت سوار ہے نا اس کا میں علاج کر دوں. آؤ آگے آؤ. تعزیہ دار، ڈھول، طبلہ، تاشا، تماشا، منہیات، قبیحات جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ تعزیہ دار کون ہیں؟ آپ بولے رافضی ہیں.
آپ بولے شیعہ ہو گئے، اعلی حضرت کیا بولے؟ سنو یہ دیکھو، اعلی حضرت بولے یہ اس میں اشارہ مشار الیہ وہی تعزیہ دار، یہ یعنی مروجہ تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں، عقیدتاً ہم میں سے اعلی حضرت بولے مروجہ تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہے، اور مولانا صاحب بولے یہ عقیدتاً رافضی ہو گیا۔ اب بتاؤ کس کو مانو گے؟ سنو، جو عقیدہ تعزیہ دار کا، وہ عقیدہ اعلی حضرت سرکار کا، جو عقیدہ اعلی حضرت سرکار کا، وہ تعزیہ دار کا، اور یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ خود اعلی حضرت نے کہا ہے۔ تو یہ ہیں نام نہاد مفتی اعظم پیلی بھیت مہران بھیا، ٹھیک ہے، یہ ہیں مہران بھیا، بہت بڑھیا، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، بہت بھوت سوار ہے بھیا ان لوگوں کے اوپر، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، آج مکمل بھوت انشاءاللہ اتار دوں گا، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، یہ مروجہ تعزیہ داری کرنے والے عقیدتاً ہم میں سے ہیں، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مروجہ تعزیہ داری کرنا جائز ہو گیا ہے یا اگر یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں تو؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ مروجہ تعزیہ داری کرنا یہ بدعت عملی ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ وہابی دیوبندی وغیرہ ہوں، یا ان کو ان خبیثوں سے یعنی وہابی دیوبندی رافضیوں سے کیا نسبت؟ تو مجھے یہ بتاؤ، جب تک شکر جو ہے، شکر جس کو چینی کہتے ہیں، شکر کو جب تک شکر گوبر نہ بن جائے تب تک اس کو نہیں بتاؤ گے اور تب تک نہیں بچاؤ گے، یا جب وہ مٹی بنی ہوگی تب اس کو گوبر بچانے سے بچاؤ گے کہ جب تک گوبر دیکھو گے بن نہ جائے تب تک بچاؤ گے نہیں؟ ارے ڈسٹرب کھوپڑی کے انسان، ہم نے کب کہا کہ وہ وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گیا؟ اگر وہابی دیوبندی ہوں گے تبھی بس وہ غلط ہیں۔ ایک شرابی ہے، مان لو وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، زانی ہے، وہ شرابی ہے وہ، اور ہر حرام کام کا مرتکب ہے معاذ اللہ، تو لیکن ہے وہ سنی صحیح العقیدہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ عقیدتاً تو ہم میں ہی سے ہے نا بھیا، عملاً ہم میں سے نہیں نہ ہے۔ ارے چور انسان، ارے چادر چور، یہ مسئلہ عمل کا ہے، یہ مروجہ تعزیہ داری کرنا، یہ تمام چیزیں کرنا، یہ عمل کا مسئلہ ہے، اسی لیے اس کے اوپر حکم ناجائز و حرام کا لگا ہے۔ عقیدے کے مسئلے میں حکم لگتا ہے، عقیدے کے مسئلے میں جو حکم لگتے ہیں وہ لگتے ہیں شرک کے، کفر کے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کے۔ اچھا مان لیجئے کوئی ایک بندہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے کیا بولیں گے کہ اس نے کہ یہ جو ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یا آپ کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے کے اوپر یہ حکم لگتے ہیں۔ لیکن وہی کوئی اگر ہے جو شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کفر کر رہا ہے یا یہ حرام کام کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ عمل کے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم نے تو کہا حرام و ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت نے خود کہا حرام و ناجائز ہے، لیکن بس وہ سمجھایا کہ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں، یعنی یہ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان کو کوئی وہابی دیوبندی نہ کہے، یہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہاں یہ غلط کرتے ہیں، عملاً غلط ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، عملاً ہم میں سے نہیں ہیں۔ ارے چور، سمجھے؟ کب سمجھو گے رے تم لوگ، کب سمجھو گے؟ پاگل ہو گئے ہیں آدمی لوگ سمجھا کے، تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عملاً ہم میں سے نہیں ہے اللہ، یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں تو ٹھیک ہے، عقیدتاً تو ہم مان رہے ہیں کہ ہم میں سے ہیں، عملاً ہم ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا کہ عملاً ہم میں سے ہیں، اور نہ مانیں گے کبھی، کیونکہ عملاً ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقیدتاً ہم میں سے ہیں اور عملاً ہم میں سے میں فرق ہے، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب آگے چلو، آگے بھی میں اور آپریشن کرتا ہوں۔ تعزیہ حسین بناتے رہو اور یزیدیوں کو جلاتے رہو، کوفیوں کو بتاتے رہو، اے کوفی سن، ہم نے کوفیوں کو برداشت نہیں کیا ہے، جو تعزیے کا اصل روضہ حسین کا غدار ہو وہ کوفی ہوگا۔
الزام لگایا جا رہا ہے کہ عبارتیں توڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی ہے. ہم سنو کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جو لوگ تعزیہ لے کر کے جاتے ہیں, میلہ لگاتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہوتی ہے, سوال ہی بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی خوب دھوم دھام سے تعزیہ حسین نکلتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ داری یعنی اس زمانے کی مروج جس میں ناجائز چیزیں لوگ شامل کر دیا کرتے تھے, ایک بدعت عملی ہے. وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی وہابی وغیرہ خبثاء کی مثل ہوں, یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو, یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسا ان خبیثوں سے یعنی رافضیوں سے وہابیوں سے. ضروریات دین بالائے سر. یہ ہے نقیب الشیطان. ٹھیک ہے, ویسے تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ٹٹپنجیوں کو منہ نہیں لگاؤں گا, لیکن چلو اس کو صرف جواب دے رہا ہوں. اور ایک وہ ہے وہ مولوی خورشید کھرچن حافظی, سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. وہ ہے ایک ممبئی میں بیٹھا ہوا چور, ہوشیار بن رہا ہے. سالے کی شکل دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی, کیا میں بتاؤں, ابھی ککر متا جیسے تو شکل ہے اس کی, اور ہوشیار بنتا اپنے آپ کو. ورڈ پکڑ رہا ہے کہ فجر ہے تو فجر کہہ دیا ہیں, صحابہ نجوم ہدایت ہیں کہہ دیا ہیں کی جگہ. ارے چور, ارے یتیم العلم, ارے گھامڑ. انسان سبقت لسانی میں کچھ کہہ دیتا ہے ایسا, تو کیا آپ اس کی بات کو پکڑ کے اس کو وہ کہو گے جو تمہارا بات ہے موضوع وہ اس پہ آؤ نا تم. چور مناظرہ کا لیٹر پیڈ جاری کر رہا ہے اور اس میں شرائط مناظرہ بھی لکھ کے دے رہا ہے. ارے حرامی الدہر, یہ نہیں معلوم ہے کہ مناظرے کے شرائط فریقین مل کر کے طے کرتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم ہے تجھے؟ سبقت لسانی میں ہوئی غلطی, تو غلطی پکڑ رہا ہے. بھائی انسان ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے. تم موضوع پہ بات کرنا. تو میں نے یہ چیز کہا تھا کہ میں ٹٹپنجیوں کو منہ نہیں لگاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین, میں خود خاندان حشمتیہ کا فرد ہوں اور سچا حشمتی ہوں. الحمدللہ مجھے اپنے خاندان کے فرد والوں سے اعتراض کرنے کا اور بات کرنے کا پورا مکمل حق حاصل ہے. میں ٹٹپنجیوں کو منہ نہیں لگاؤں گا اور مولوی خورشید کو بھی منہ نہیں لگاؤں گا. صرف اتنا جواب جو دے دیا. لیکن یہ نقیب الشیطان کی جو بات ہے اس میں مجھے ایک چیز کہنی تھی, تو میں نے اس لیے سوچا کہ چلو اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولوی خورشید کے لیے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اللہ تم صرف مرید ہو خاندان حشمتیہ سے, تمہارے اندر اتنی گرمی ہے, مناظرے کا اتنا شوق چررایا ہوا ہے. جس دن اصلی حشمتی ٹکرا جائیں گے نا, جو خاندانی اعتبار سے حشمتی ہوں گے, ان سے ٹکرانا مت, اصلی والوں سے. ہم لوگوں سے مت ٹکرا لینا غلطی سے, ننگا کر کے بھیج دیں گے 2 منٹ میں, بتا دیے. ٹھیک ہے, تو تم جیسے ٹٹپنجیوں کا ہم منہ نہیں لگائیں گے. اور اب کیا ہو گیا اللہ, اب کیا ہو گیا جب صوفی کلیم صاحب آ رہے ہیں میدان میں, تو سنابل کہتا ہے کہ ہم ٹٹپنجیوں کو منہ نہیں لگائیں گے, ہم ان کو نہیں بات کریں گے, ہم ڈائریکٹ بڑے سے بات کریں گے. تو یہ تو وہی والی حالت ہو گئی بابو, یہ تو وہی والی حالت ہو گئی کہ جب جو ہے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کہ ان سے بات کرنی ہے, کوئی بھی تم لوگ خورشید سے چاہے اس سے تم لوگ کہتے نہیں تھے کہ حضور اسجد میاں سے بات کریں گے, ہم ڈائریکٹ حضور تاؤ شریعہ سے بات کریں گے, ہم بیچ کے مولویوں سے بات نہیں کریں گے. تو مولوی خورشید تم کہے بیچ میں آ رہے ہو بھائی, اپنے بھیجو نا باپ کو, سنابل کو, کیا ہے میدان میں. ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہم تم جیسے ٹٹپنجیوں سے بات نہیں کریں گے, سنابل کو بھیج, آئے میدان میں, کرے مقابلہ, کرے مناظرہ. تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ جب تم لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ حضور اسجد میاں کو ہمیں بلانا ہے, حضور تاج شریعہ سے ہمیں بات کرنی ہے, حضور اسجد میاں سے بات کرنی ہے, بیچ کے مولویوں سے نہیں کریں گے, تو ہم تو جیسے بیچ کے مولویوں حافظ جی لوگ سے کیا بات کرے بھیج باپ کو اپنے سنابل کو. بات کرنے چلا ہے چور جیسی شکل لے کے, حرامی الدہر, پاگل جیسی شکل لے کے, پاگل کتے جیسے بوکھلایا پھر رہا ہے ادھر سے ادھر, گالی گلوچ یہ وہ فلان امکان, دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. اتنی دیر کی گفتگو میں نے کچھ نازیبہ کلمات نہیں کہے کسی کے لیے, لیکن اس خورچن نے میرا اتنا دماغ خراب کیا ہے کچھ وقت میں, مطلب حد پار کر دی ہے. خیر میں نے کہہ دیا تھا میں منہ نہیں لگاؤں ٹٹپنجیوں کو. نقیب الشیطان کے لیے یہ کوفی والی بات پہ میں اتنا جواب دینا چاہوں گا اللہ
تم کہتے ہو ہم نے کوفیوں کو برداشت نہیں کیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے برداشت کر لیا، ان کی کیسے تقلید کرتے ہو؟ اور تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے غدار کوفیوں کو برداشت نہیں کیا، تم نے قید نہیں لگائی، یہ تم نے بھی اپنے باپ سنابل کی طرح مطلقاً کہا ہے۔ للہ تم بھی اسی زد میں آؤ گے، تم جتنے ہو نا سب ایک زد میں آ کے ٹھلاؤ، سب لوگ، سمجھے؟ تم نے کوئی قید نہیں لگائی، تم نے ڈائریکٹ کہا ہم کوفیوں کو نہیں برداشت کریں گے۔ تو کوفیوں کو نہیں کرو گے تو جب تم نے کہہ دیا مطلقاً کوفیوں کو نہیں کریں گے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کیسے کرو گے؟ وہ بھی کوفہ کے ہیں، ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ کیوں حنفی ہو پھر جب نہیں برداشت کرو گے کوفیوں کو؟ تو ڈسٹرب ہو کیا پورے ایک دم؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ نکلے ہیں کوفہ سے اور تم نے مطلقاً کہہ دیا کوفیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں یتیم العلم ہو، اسی لیے کہتے ہیں، اور نقیب الشیطان اسی لیے کہتے ہیں، سمجھے؟ چور۔ میں نے یہ پچھلی بار بھی اگزامپل دیا تھا نا کہ کعبہ شریف میں ایک وقت تھا جب بت رکھے رہتے تھے، اب وہ وقت گزر گیا۔ اب کوئی اس بات پہ اگر اعتراض کرے کہ ارے کعبے میں تو بت رکھے رہتے تھے، تو آپ کہیں گے نا کہ ارے ڈسٹرب، وہ وقت گزر گیا، چلا گیا، اس کے بعد کو چھوڑو، اب وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ تو کوفہ میں بھی کچھ شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا، وہ وقت گزر گیا، اب اس کے بعد اتنے سارے ائمہ پیدا ہوئے، اتنے سارے محدث پیدا ہوئے، اب تم مطلقاً کہہ رہے ہو ہم کوفیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو تم پھر کن کا انکار کر رہے ہو؟ سمجھو تم نے بھی کوئی قید نہیں لگائی بیٹا للہ، تم نے بھی مطلقاً کہا ہے، بہت برا پھنسو گے بیٹا، مت کہو، مت کرو اور مت کہو، اوقات میں رہو اور اتنی ہی بات کرو کہ جتنی سہ لو، نہیں ڈنڈا زیادہ اگر چلا جائے گا نا اندر تو سہ نہیں پاؤ گے، حلق سے نکل جائے گا تمہارے، ٹھیک ہے؟ تو تم نے بھی مطلقاً کہا، اور یہ تمہارے باپ لوگ بھی سب ایسے ہی ہیں، ان لوگوں کی حال یہی ہے اور ان لوگ کے حالات بھی یہی ہیں۔ میں نے جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے الحمدللہ میں نے سب کے جوابات اسی مکمل آڈیو میں دے دیا، اور انشاءاللہ ہر چیز کا جواب دے دیے۔ اب جو ہے کہ کچھ کمی بیشی بچی ہوگی نا تو میں اب انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ بار بار ویڈیو اور آڈیوگرافی کرنے کے ہم نہیں قائل، جو ایک ہی بار میں منہ نہ بند کروا دے تو وہ پھر جواب کیا ہے؟ تو ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ نا ہماری عادت نہیں ہے بار بار وہ کرنے کی، ہم ایک ہی بار جواب دینا جانتے ہیں اور بڑا کررا جواب دینا جانتے ہیں، جو کہ الحمدللہ حشمتی پٹھان ہوں اور جواب میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں، کوئی کمی بخشتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ تھا میرا مکمل جواب۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مولا نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں جو آج بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، مولا ان کو صحیح راہ پہ آنے کی توفیق عطا کر، انہیں قبول حق کا جذبہ عطا کر، انہیں موقف تاج الشریعہ پہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں مولا ان کو دور فرما مولا، اور تمام سنی اور صحیح العقیدہ اور موقف تاج الشریعہ پہ عمل کرنے والے سنیوں کو متحد فرما دے مولا۔ اللہم آمین، اللہ ثم آمین، بطفیل سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آخری میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، میں نے جو ابھی کلام لکھا ہے اس کا مقطع ہے، اور وہ مقطع یہی ہے کہ اے رضا عرفات سگ ہے آپ کے دربار کا، سچا حشمتی ہے غلام میرے ازہری سرکار کا۔ تو الحمدللہ میں سچا حشمتی ہوں اور سچوں کی طرف سے کہتا ہوں اور سچوں ہی کی طرف سے کہتا رہوں گا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ دوران تقریر اور دوران گفتگو کچھ بھی غلط کہا ہو، کچھ بھی برا کہا ہو، جو کہ جس میں کوئی بھی مطلب حرف نکلتا ہو غلطی کا جو شرعی گرفت میں آ سکتی ہے، تو میں ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آخری میں بس اتنا ہی کہوں گا
کہ ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور مسلک اعلیٰ حضرت و موقف تعزیہ شریعہ پہ قائم رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔